السلام علیکم جی، اور بہت شکریہ آپ آئے. آج کا ٹاپک جو ہے وہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذیابیطس کے اوپر ہے کہ یہ بیماری جو ہے یہ کیا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہے اور اس سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے. اب آپ کے دماغ میں آپ جب یہ لفظ سنتے ہیں میں 3-4 بڑی موٹی باتیں کروں گی. ایک تو یہ ہے کہ یہ ذیابیطس میں آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا واقعی یہ جو علاج ہے یہ صحیح ہو رہا ہے، لوگ اس سے ٹھیک ہو رہے ہیں یا نہیں ٹھیک ہو رہے، اور اگر نہیں ٹھیک ہو رہے تو کیوں نہیں ہو رہے، اور اس کو ہم ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ کر سکتے ہیں اور اس سے بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں. بس یہ باتیں ہیں. جب آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ کو تھوڑے سے 1-2 طریقے سمجھ آ جائیں گے جو آپ اپنی طور پہ اپنی سطح پہ کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے. آپ کے دماغ میں جب آپ ذیابیطس کا لفظ سنتے ہیں تو آپ کے دماغ میں کیا سب سے پہلی بات آتی ہے؟ کیا آتی ہے؟ یہ ایک ڈینجرس مرض ہے جو انسان کو اگر لگ جائے، اللہ نہ کرے کسی کو، تو ہاں بس ڈیتھ ہی ہے. ہاں، تو ایک ڈینجرس مرض ہے. آپ کے دماغ میں کیا آتی ہے؟ پیچھے بیٹھے ہوئے لاسٹ رو میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک لفظ، کوئی ایک لفظ یا کوئی ایک تصویر. شوگر. بالکل. ذیابیطس میں ڈینجرس مرض، بالکل ٹھیک، اور شوگر. ٹھیک ہے. جب آپ کا خون میں شوگر بڑھ جاتی ہے اور آپ کو ڈاکٹر آپ کا بتاتا ہے کہ آپ کی شوگر بڑھ گئی ہے تو آپ کہتے ہیں اوہو مجھے ذیابیطس ہو گئی ہے. اس وقت آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کیونکہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کی صحت آپ کو لگتا ہے خراب ہو گئی ہے، آپ کو پیاس بہت لگتی ہے، آپ کو بھوک بہت لگتی ہے، آپ کو پیشاب بہت آتے ہیں. شوگر. ہم پچھلے 15 20 25 30 40 سال سے جو ذیابیطس کی کہانی میں مرکزی کردار ہے اس کو شوگر سمجھ رہے ہیں، خون کی شوگر. ٹھیک ہے. تو جب ہمیں سمجھ آج ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہاں آپ کی شوگر بڑھی ہوئی ہے، وہ آپ کا ٹیسٹ کرتے ہیں، خون نکال کے پیشاب میں بھی دیکھتے ہیں، خون میں بھی دیکھتے ہیں، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کو شوگر کو کم کرنے کی ہم دوا آپ کو دیتے ہیں. تو وہ آپ کو شوگر کو کم کرنے کی دوا دیتے ہیں. آپ اور ہم وہ دوائیں کھاتے ہیں، کوئی 2 4 6 مہینے 1-2 سال کھاتے ہیں اور ہماری شوگر کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر 2-3 سال کے بعد 6 مہینے کے بعد پھر تھوڑا خرابی ہوتی ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ پھر شوگر دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ شوگر بڑھ گئی. پھر وہ کہتے ہیں وہ اب زیادہ ہو گیا، آپ کو ہم اور دوا دیتے ہیں. پھر وہ دوسری دوا دیتے ہیں یا وہ پہلی دوا کی مقدار بڑھا دیتے ہیں، ڈوز ڈبل کر دیتے ہیں. اور اسی طرح 5 سال 10 سال گزر جاتے ہیں. اس دیر میں آپ کے ساتھ مریض کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اس کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے، اس کا گردہ بھی تھوڑا خراب ہو جاتا ہے، اس کا دل کی شریانوں میں بھی فیٹ ڈپازٹ ہو جاتی ہے. مگر ان کی شوگر کنٹرول رہتی ہے کیونکہ وہ دوا کھا رہے ہیں، شوگر کی شوگر کنٹرول رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح 5-10 سال 15 سال اچھے برے رو کے دھو کے، کبھی ٹھیک ہو کے کبھی خراب ہو کے مریض بیچارہ مر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے ٹھیک کہا کہ بڑی ڈینجرس بیماری ہے، جس کو ایک دفعہ ہو گئی وہ شوگر سے مرے گا. مگر جب وہ مرتا ہے وہ شخص تو ڈاکٹر کیا کاز آف ڈیتھ کیا بتاتے ہیں؟ کڈنی فیلئر، ہارٹ فیلئر. ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ شوگر کی وجہ سے مر گیا، کیونکہ اس کی اس وقت شوگر نارمل ہوتی ہے کیونکہ وہ شوگر کی دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تقریباً 40-45 سال سے جس کو کہتے ہیں نا طریقہ کار رہا ہے اس بیماری کو دیکھنے کا اور اس کا علاج کرنے کا. تو جو بیچارے اب ہمارے جیسے کچھ ڈاکٹر تھے جنہوں نے بہت سوچا کہ یہ تو کوئی ٹھیک، بہت سارے ڈاکٹر اس چیز سے ناخوش ہیں کہ یہ بھلا کیا بات ہے. اور پھر بہت سارے جو سرجنز ہیں جو کہ ڈائبٹیز کے مریضوں کی آپ کو پتہ ہے ایمپوٹیشن ہو جاتی ہے، ان کے پیر کٹ جاتا ہے، ان کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں کیونکہ یہ ان کے خون جانا بند ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی شریانوں میں. تو جنہوں نے اس کے بارے میں سوچا انہوں نے کہا کہ اس میں یہ کیا بات ہے کہ اگر ہم شوگر بھی ٹھیک رکھ رہے ہیں مگر اور دوا بھی دے رہے ہیں تو پھر بھی یہ لوگ جو ہیں وہ اس بیماری سے ایک قسم کا بدتر ورس ہوتی جا رہی ہے ان کی حالت اور وہ مر رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ شوگر کی بیماری کا جو مرکزی کردار ہے، مین ایکٹر از ناٹ شوگر، وہ ہے انسولین. انسولین کا نام سنا ہوا ہے نا آپ نے؟ آپ کے گھر میں ضرور کوئی بڑا بزرگ ہوگا جو انسولین کے ٹیکے لگاتے ہیں کیونکہ ان کی شوگر اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ دواؤں سے کنٹرول نہیں ہو رہی تو وہ انسولین کے ٹیکے اب لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انسولین کیا چیز ہے؟ انسولین ایک ہارمون ہے. ہارمون کا آپ کو پتہ ہے نا، آپ کے ہمارے جسم میں
ایسی چیزیں بنتی ہیں جن کو ہارمونز کہتے ہیں، جو ایک جگہ کے اوپر بنتی ہیں، پھر وہ آپ کے سارے جسم میں سرکولیٹ کرتی ہیں اور ان کا فائدہ ہوتا ہے، جس میں ایک انسولین ایک ہارمون ہے، تھائرائڈ ایک اور ہارمون ہے جو تھائرائڈ گلینڈ سے نکلتی ہے، اس طرح بہت ساری ہارمون ہیں. ان ہارمونز کے اثر کے نیچے آپ کی باڈی کی مشینری کام کرتی ہے. سو انسولین ایک ہارمون ہے. سو انہوں نے یہ پتہ لگایا کہ یہ جو اصل مین کردار ہے شوگر کی بیماری کا، وہ ڈائبٹیز کی بیماری کا وہ شوگر نہیں ہے، وہ انسولین ہے. یہ انسولین کی خرابی کی وجہ سے شوگر بڑھ جاتی ہے، کیونکہ انسولین شوگر کو کنٹرول کرتی ہے. سو ہمارا جو ڈاکٹروں کا فوکس ہے وہ غلط چیز کے اوپر ہے نا. اصل کردار تو انسولین ہے. یہ ہم نے کیسے پتہ چلا ہے؟ یہ اس طرح پتہ چلا ہے، اور میں جس ڈائبٹیز کی بات کر رہی ہوں اس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں. آپ کو پتہ نا ایک ٹائپ 1 بھی ہوتی ہے، وہ بالکل مختلف بیماری ہے، نام اس کا ٹائپ 1 ہے، مگر میں اس کی بات کر رہی ہوں جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، جو عام طور پہ پہلے اس کو ایڈلٹ آن سیٹ کہتے تھے، بوڑھے لوگوں میں ہوتی تھی، مگر اب جوان لوگوں میں اور 20 سال کے لوگوں میں بھی ہونی شروع ہو گئی. سو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی بات ہو رہی ہے. سو جو ڈائبٹیز کے جو ٹیسٹ کرتے ہیں ڈاکٹر، اس میں وہ کبھی بھی انسولین نہیں ٹیسٹ کرتے. ٹھیک ہے. اب ہمارے جیسے ڈاکٹر جو ہیں، جو ان کا علاج اب نئے طریقے سے کرنا شروع ہو گیا، ہم انسولین ٹیسٹ کرتے ہیں. تو اب ڈائبٹیز کے مریض کی میرے پاس کافی مریضوں کا ریکارڈ ہے، اور یہ اویلیبل ہے، ریسرچ میں بھی اویلیبل ہے، کہ آپ ڈائبٹیز کے مریضوں کا خون ٹیسٹ کریں انسولین کے لیے، تو ان کے خون میں انسولین کم ہونے کی بجائے بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ہمارا خیال تھا کہ انسولین کم ہو گئی ہے اور اس لیے ان کی شوگر بڑھ گئی ہے، مگر جب انسولین بھی بڑھی ہوئی ہے، شوگر بھی بڑھی ہوئی ہے، تو پھر یہ تو کوئی گڑبڑ ہے نا. سو ڈائبٹیز کی جو بیماری ہے اس کی اصل پیتھولوجی، اصل خرابی یہ انسولین کی خرابی ہے، کہ انسولین کام کرنا بند کر دیتی یا ٹھیک سے کام نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اوپر سے اور انسولین دینا شروع کر دیں تو آلریڈی اتنی انسولین ہے، اوپر سے آپ اور دے رہے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ اس کو زبردستی مار کے ڈنڈے جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے یہ ہے کہ آپ اگر کسی سوٹ کیس میں سے کپڑے بھر رہے ہیں، تو جب وہ زیادہ بھرے گئے اور وہ بند نہیں ہو رہا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر زور لگاتے ہیں، تو یہ اور فورس کرتے ہیں. سو یہ وہی فورس ہے کہ وہ فورس کرنے سے بند تو ہو جائے گا بکسا، مگر جو پرابلم ہے کہ آپ نے ٹھیک پیک نہیں کیا، جو ضرورت سے زیادہ پیک کر دیا، وہ تو اپنی جگہ رہے گی. ٹھیک ہے. سو اگر ہم یہ مان لیں کہ اس میں پھر 2 سوال آگے اٹھتے ہیں لاجیکلی، کہ اگر یہ انسولین کی خرابی ہے تو انسولین کو کیا ہوا کہ وہ خراب ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہے. ابھی تو ٹھیک کام کر رہی تھی، وین یو ور، جب آپ 18 سال کے تھے، 20 سال کے تھے، 19 سال کے تھے، اماں جو تھیں وہ 30 سال کی تھیں، ٹھیک تھی. اب اماں 50 سال کی ہوئی ہیں تو ان کی انسولین ایک دم سے خراب ہو گئی. کیا ہوا انسولین کو؟ کیونکہ اماں تو وہی کر رہی ہیں جو وہ کرتی تھیں، جس طرح کھاتی تھی، جس طرح سوتی تھی، جس طرح چلتی تھی، جو کام کرتی تھی وہ اسی طرح کرتی تھیں. تو ایک دم سے انسولین کو کیا ہو گیا؟ ایک یہ سوال ہے. سو اس سوال کا، اور دوسرا سوال ہے، میں 2 سوال اکٹھے اٹھا دیتی ہوں، پھر اس کے جواب وہ کریں گے. دوسرا سوال ہے کہ اچھا اگر اس کو کچھ خرابی ہو گئی ہے، اور اگر ہمیں یہ بات مان لی ہم نے کہ یہ انسولین کی خرابی کی وجہ سے ہے، تو پھر اس خرابی کو ہم ٹھیک کیسے کریں؟ ٹھیک ہے. سو پہلے سوال کے اوپر آتے ہیں کہ انسولین کو ایک دم سے کیا ہو گیا کہ یہ خراب ہو گئی؟ تو اب تحقیق سے، ریسرچ سے پتہ چلا کہ وہ ایک دم سے نہیں ہوا. جس وقت آپ کی بلڈ شوگر اتنی خراب ہو گئی ہے کہ آپ بیمار ہونا شروع ہو گئے ہیں، آپ کا پیاس لگتی ہے، آپ کا وزن بڑھ گیا، آپ کو گر رہے ہیں، آپ کو چکر آ رہے ہیں، آپ کی چیزیں خراب ہو گئی، اس سے 10-15 سال پہلے سے آپ کی انسولین آہستہ 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 خراب ہونی شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. مگر جیسے میں پہلے کہہ رہی تھی، جب میں وہاں بیٹھی ہوئی بات کر رہی تھی، کہ آپ کا جسم، انسانی جسم بہت انٹیلیجنٹ مشین ہے. ایک مشین ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ باقی مشین کی طرح انرجی لیتی ہے اور پھر وہ چلتی ہے، آپ کچھ کام کرتے ہیں، اٹس لائک اے مشین، اس کے مختلف پرزے ہیں. تو آپ کا جسم بہت انٹیلیجنٹ مشین ہے، اور یہ ایک بہت یونیک مشین ہے، ایسی خاص مشین ہے جس کو اپنے پرزوں کو مینٹین کرنا اور چھوٹی موٹی خرابیوں کو ٹھیک کرنا خود آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایویڈنس کیا ہے؟ اس کا ثبوت کیا ہے کہ آپ کے جسم کو اپنی چیزوں کو مینٹین کرنا آتا ہے؟
اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کا جسم اپنا ٹیمپریچر مینٹین کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, باہر گرمی ہو یا سردی ہو, آپ کے انٹرنل باڈی ٹیمپریچر مینٹین ہوتا ہے. آپ کا جسم اپنا ہارٹ ریٹ مینٹین کرتا ہے. آپ صبح اٹھ کے ایک سوئچ نہیں چلاتے جیسے ہم گیزر کو بتی لگاتے ہیں کہ پانی گرم ہو, تو آپ صبح اٹھ کے وہ نہیں کرتے کہ اچھا میرا ہارٹ جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, آپ کا باڈی جو ہے نارملی ایک ہارٹ ریٹ مینٹین کرتی ہے. ایک آپ کا ریسپریٹری ریٹ جس کو کہتے ہیں, سانس لینے کی جو طریقہ ہے وہ مینٹین کرتی ہے آپ کے پھیپھڑوں کو. آپ کے گردوں کو بتاتی ہے کہ پیشاب کس طرح بنانا ہے, کس طرح نہیں بنانا. آپ کی انتڑیوں کو بتاتی ہے کہ کس وقت کھانا جذب کرنا ہے, کس وقت کھانا جذب نہیں کرنا. اور وہ اس میں چھوٹی موٹی جب خرابیاں ہو جاتی ہیں تو وہ ان کو خود ٹھیک کرتے ہیں ہر سسٹم. ٹھیک ہے, جب آپ بہت زیادہ پانی پی لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, زیادہ پیشاب آتے ہیں, کیونکہ آپ کے گردے جو ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے اس کو نارمل پہ لے کے آنا ہے, کوئی اب نارمیلٹی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. جب آپ کھانا بہت زیادہ کھا لیتے ہیں یا خراب کھانا کھا لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ کو ڈائریا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کی باڈی کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی نارمل سے ہٹ کے بات ہوئی ہے, مجھے اس کو نارمل پہ لے کے آنا ہے. اسی طرح جب آپ کی انسولین اب نارمل ہونا شروع ہوتی ہے تو آپ کا باڈی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کی انسولین کے جو اثرات ہیں ان کو نارمل پہ میں رکھوں. سو وہ 10-15 سال تک آپ کی بلڈ شوگر کو نارمل رکھتا ہے. کس طرح نارمل رکھتا ہے, آپ کا پینکریاس جہاں سے انسولین نکلتی ہے وہ بہت زیادہ انسولین لے کر زور لگاتا ہے نا, اور کہ اس کے اوپر بیٹھو, کپڑے جو ہے وہ باندھو. جب وہ ہار جاتا ہے بالکل اور نہیں کر سکتا تو پھر آپ کی بلڈ شوگر بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. سو یہ جو خرابی ہے ہمارے جسم میں جب آپ ڈائگنوز ہوتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اسے 10-15 سال پہلے سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کیوں ہوتی ہے, کیا اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میری ماں جو تھی وہ اپنے 20s میں ہیلدی تھی, 30s میں ہیلدی تھی, 40s میں ہیلدی تھی, 50s میں آ کے اس کو ڈائبٹیز ہو گئی. اس نے نہ کھانے کا اپنا کوئی طریقہ کار نہیں بدلا. وہ کہتی ہے میں تو وہی کرنی سا جڑی میں ہمیشہ کرنی سا, کس طرح ہو گئی. دیٹ از ایگزیکٹلی دا پرابلم. پرابلم ہی یہی ہے کہ جو ریسرچ ہے اس سے پتہ چلا ہے کہ انسولین کی بیڈ فنکشننگ جو ہے, جو صحیح کام نہ کرنا, اس کی لوگوں نے جو ریسرچرز ہیں اور بڑے ایمیننٹ ریسرچرز ہیں انہوں نے پبلش کیا ہے اور کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے کہا کہ 3 وجوہات ہوتی ہیں. ایک ہے اسٹریس. ٹھیک ہے, اور یہ کافی ڈیٹیل, اس وقت ٹائم نہیں ہے اس ڈیٹیل میں جانے کا, مگر اس کی میکینزم ہے کہ اسٹریس کی وجہ سے. دوسری ہے جس کو ہم انگریزی میں انفلیشن انفلیمیشن کہتے ہیں, جس کو سوجن آپ سمجھ لیں کہ ایک اندرونی سوجن ہونی شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے, اس کی بھی کمپلیکیٹڈ سی تھوڑی سی کمپلیکس میکینزم ہے. اور تیسری جو ہے وہ لائف سٹائل. ٹھیک ہے. اب اگر, اور یہ لوگوں نے ٹیسٹ کر کے جو روڈنٹس جس کو کہتے ہیں لوگ عام طور پہ جو ریسرچرز ہیں وہ ٹیسٹ کرتے ہیں سیلز کے اوپر, پیٹری ڈش کے اندر سیلز ڈال کے اس کو دیکھتے ہیں, اس کو سیل کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کر رہا ہے. پھر وہ روڈنٹس میں کرتے ہیں جو یہ چوہے اور خرگوش ہوتے ہیں, اور پھر انسانوں میں یہ ٹیسٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ 3 طریقے. اب ان 3 چیزوں میں سے ہم کس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اسٹریس بڑی یونیک چیز ہے. آپ کی اسٹریس جو ہے وہ کسی اور چیز سے ہوگی, میری کسی اور چیز سے ہوگی, کچھ جنرل وہ سے. ان میں سے انہوں نے یہ پتہ چلایا کہ جس چیز کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں وہ ہے آپ کا لائف سٹائل. میری ماں کہتی تھی نا کہ میں تو وہی کر رہی ہوں, پچھلے 30 سالوں کی جو میں کرنی پئی, 40 سال سے جو میں کر رہی تھی, تو اب مجھے کیوں ذیابیطس ہوگی. اسی وجہ سے ان کو ذیابیطس ہو گئی کہ ان کا جو لائف سٹائل ہے, لائف سٹائل میں کیا آ جاتا ہے, آپ کیا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کس وقت کھاتے ہیں, آپ کس قسم کی چیزیں کھاتے ہیں, آپ کتنی بار دن میں کھاتے ہیں. آپ نوٹس کریں گے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کتنا کھاتے ہیں, ورنہ عام طور پہ ہر شخص اس چیز پہ فوکس کرتا ہے کہ آپ کتنا کھاتے ہیں. آپ 2 روٹیاں کھاتے ہیں, آپ 1 روٹی کر دیں. آپ 2 پلیٹیں سالن کی کھاتے ہیں, اس کو 1 کر دیں. آپ کب کھاتے ہیں, آپ کیا کھاتے ہیں, آپ دن میں کتنی بار کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ بھی آپ کے لائف سٹائل میں آتا ہے نا. ہم جب مل کے بیٹھتے ہیں, آؤ جی بیٹھو روٹی کھاؤ, تو آؤ جی یہ کرو. ٹھیک ہے. یہ لائف سٹائل. دوسرا یہ لائف سٹائل میں آ جاتا ہے کہ آپ موو کیسے کرتے ہیں, آپ ہلتے جلتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے. اب پچھلے 10-15 سال سے یہ ایکسرسائز اور مسل اور جم کھل گئے ہیں اور یہ سب چیز بہت ہونی شروع ہو گئی. وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے, مگر جو جنرلی بھی باڈی پہ کو آپ موو کرتے ہیں نا, ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں, باہر جاتے ہیں, گروسریز کرتے ہیں,
نارملی باڈی کو موو کرتے ہیں. سو جب آپ نارملی اپنی باڈی کو ہلاتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں تو آپ کیا استعمال کر رہے ہیں اپنے جسم کا؟ آپ اپنے جسم کے مسلز استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو مسلز ایک بہت ضروری, بہت کرٹیکل طریقہ ہے آپ کی بلڈ شوگر کو مینٹین کرنے کا اور ریگولیٹ کرنے کا. اور تیسری چیز کہ آپ کا سونا, اس کی کوالٹی کیا ہے, آپ کی نیند کی کوالٹی کیا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے خود یہ دیکھا ہوگا کہ جب آپ کو اچھی رات کو نیند نہیں آئی اور آپ جاگتے رہیں یا دیر میں سوئیں تو صبح اٹھ کے آپ کا طبیعت خراب ہوتی ہے, اتنا فوکس نہیں کر سکتے, ڈھیلا ہوتا ہے, آپ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے, نیند, اور ہر کوئی کہتا ہے بھائی نیند پوری نہیں ہو, مجھے نیند پوری. سو یہ چیزیں ہیں جن کو آپ سمجھ کے آپ یہ, کیونکہ ان چیزوں کی وجہ سے آپ کی انسولین جو ہے وہ کام کرتی ہے یا نہیں کرتی. تو ان میں سے سو یہ میں آپ کو بہت ہی ایک آپ سمجھ لیں کہ 0.5% آف دا ٹوٹل انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر لیں, بہت موٹی موٹی باتیں. اس میں سے اس میں چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے تو یہ بتاتے, اس پہ چلے جاتے ہیں کہ یہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. آپ کے گھر میں ضرور بزرگ ہوں گے جن کو ذیابیطس ہے, جو ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں دوائیاں کر رہے ہیں. تو اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ 2-4 فنڈامنٹل طریقے ہیں جو آپ کو کم از کم 30% حد تک آگے لے کے جا سکتے ہیں. ویسے تو ذیابیطس کا علاج جس طریقے سے ہم کرتے ہیں وہ یونیک آپ کے ہر شخص کا ایک اپنی جسم کے اور اپنے اس کے مطابق ہوتا ہے, مگر جنرلی کوئی چیزیں اپلائی کرتی ہیں. وہ یہ ہے, اگر آپ پہلے خوراک لے لیں, ٹھیک ہے, خوراک میں ہم انسان جو ہیں وہ 3 میجر چیزیں کھاتے ہیں. آپ باہر کھائیں, گھر میں کھائیں, ہوٹل میں کھائیں, شادی میں کھائیں, صبح کھائیں, شام کھائیں, 3 میجر جن کو ہم میکرو نیوٹرینٹس کہتے ہیں وہ آپ کھاتے ہیں, جس میں فیٹ, پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ آتی ہے. سو کچھ بھی ہو یہ 3 چیزیں ہم کھاتے ہیں. اس میں دیکھا گیا ہے کہ جو چیز آپ کی انسولین کو سپائک کرتی ہے, جس سے انسولین پیدا ہوتی ہے, وہ کاربوہائیڈریٹ ہے. کاربوہائیڈریٹ کیا چیز ہوتی ہے جس کو لوگ کہتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر جو ذیابیطس کا علاج کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی چینی بند کر دیں, چینی نہ کھائیں, میٹھا نہ کھائیں, آپ کیک, بسکٹ اور حلوے اور یہ کھانے بند کر دیں. سو وہ ٹھیک کہتے ہیں, ٹھیک ہے, سو ٹھیک ہے وہ. اور آدھی سوکروز, 1 چمچ چینی میں 50% گلوکوز اور 50% سوکروز ہوتی ہے, مگر اور چیزوں میں بھی گلوکوز ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں سبزی صحت کے لیے بہت اچھی ہے, سبزیوں میں بھی گلوکوز ہوتی ہے, کاربوہائیڈریٹ. جن سبزیوں میں بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹ ہے وہ کون سی سبزیاں ہیں جو زمین کے نیچے ہوتی ہیں؟ آلو, چقندر, گاجر, شلجم اور یہ شکرکندی, ان میں بہت کاربوہائیڈریٹ ہوتی ہے. اور پھل میں کاربوہائیڈریٹ ہوتی ہے, یہ جو میٹھا پھل ہے آم, کیلا اور انگور, ان میں بہت کاربوہائیڈریٹ ہوتی ہے. سو جو فروٹ کی شوگر ہے اس کو فرکٹوز کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی بہت ہائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مگر اور ہم وہ کھاتے ہیں. مالٹا جو ہے, جو سٹرس فروٹ ہے, سو ان میں بھی وہ ہوتی ہے. اور یہ جو گرینز ہیں, دال, چاول, آٹے میں گندم کا آٹا, اور جو اور باجرہ کے آٹے میں کم ہوتی ہے کاربوہائیڈریٹ, مگر گندم کے آٹے میں. سو آپ دیکھیے جس وقت بھی آپ سوچیں, خود بیٹھ کے آرام سے سوچنا کہ میں نے ابھی جو کھایا تھا صبح اس میں کتنی کاربوہائیڈریٹ تھی. اور پروٹین کیا ہوتی ہے؟ پروٹین ہوتی ہے جو زیادہ تر پروٹین کی جب بات کرتے ہیں تو وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ گوشت ہے نا, ہاں بیف ہے, اور گائے کا گوشت ہے, بکرے کا گوشت ہے, مرغی کا گوشت ہے, مچھلی ہے. جو گوشت ہے اس کو ہم پروٹین سمجھتے ہیں, مگر پروٹین سبزی میں بھی پروٹین ہوتی ہے. یہ جو دالیں ہیں اور یہ سبزیاں, کیونکہ پروٹین جب ٹوٹ جاتی ہیں تو ان کا جو چھوٹے یونٹس ہوتے ہیں ان کو امائنو ایسڈز کہتے ہیں, جو آپ کا جسم کھاتا ہے اور جذب کرتا ہے, تو وہ سبزیوں میں بھی ہوتی ہیں. مگر جو ریسرچ سے یہ پتہ چلا ہے کہ جو بیسٹ کوالٹی, سب سے اچھی کوالٹی کی پروٹینز ہیں وہ اینیمل پروٹینز ہیں, جو گوشت میں اور انڈے میں اور مچھلی میں, اور وہ پروٹینز. اور تیسری چیز ہے فیٹ, ٹھیک ہے. اب ہر کھانا آپ کا جو ہے وہ ہمارا گھی ڈل کے, تیل ڈل کے یا گھی ڈل کے پکتا ہے, ٹھیک ہے.
یا آپ اس کے اوپر گھی لگا کے کھاتے ہیں یا آپ مکھن لگا کے کھاتے ہیں. سو یہ 3 چیزیں آپ کھا رہے ہیں. تو اگر آپ نوٹس کریں کہ آپ جو ہے وہ کیا کھا رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم ہر وقت زیادہ کاربوہائیڈریٹس کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایک گلاس جوس کا پیتے ہیں, مالٹے کے جوس کا. مالٹا بڑی اچھی چیز ہے, اس میں وائٹامن سی ہوتی ہے, اس میں منرلز ہوتے ہیں, فائبر ہوتا ہے. مگر آپ ایک دفعہ جب مالٹے کا جوس پیتے ہیں تو آپ نے 4 مالٹے یا 6 مالٹے جو ہے اس میں سے نکال کے کیا پیا ہے؟ موسٹلی شوگر, کیونکہ اس کا جو پلپ ہے وہ ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. سو جو اور اچھی چیز پھل میں اور سبزی میں ہوتی ہے اس کو فائبر کہتے ہیں, جو یہ پھوک ہوتا ہے جس کو ہم پھوک کہتے ہیں نا, وہ آپ کے جسم کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. مگر جب ہم جوس پیتے ہیں تو ہم وہ سب ہٹا دیتے ہیں اور ہم صرف اس کی کاربوہائیڈریٹ, اس کی شوگر پیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے جب آپ کوئی کاربوہائیڈریٹ کھاتے ہیں تو فوراً آپ کی باڈی جو ہے وہ میسج بھیجتی ہے آپ کے انسولین پروڈیوسنگ پینکریاس کو, جہاں سے انسولین بنتی ہے, کہ انسولین لے کے انسولین فوراً آئے. تو انسولین فوراً آپ کے باڈی میں اسپائک کرتی ہے, اس کا فوراً ایک دم سے زیادہ سی آ جاتی ہے. کیونکہ انسولین کا کام یہ ہے کہ آپ کی جو باڈی میں جو شوگر آتی ہے اس کو وہ سنبھالے. ٹھیک ہے, اس کو مینٹین کرے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو کس طرح سنبھالتی ہے؟ آپ کی باڈی میں شوگر کو سٹور کرنے کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو وہ شوگر جو ہے وہ آپ نے اس وقت آپ کی باڈی نے استعمال کرنی ہے, یا پھر اس کو تھوڑی سی سٹور ہوتی ہے, آپ کا لیور سٹور کرتا ہے گلائکوجن, تاکہ جب آپ کو کھانا نہ ملے, شوگر باہر سے نہ آئے, تو وہ پھر لیور اس کو کنورٹ کر کے دیتا ہے. اور تھوڑی سی آپ کے مسلز میں ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ بزرگوں سے ہم نے سنا تھا نا کہ کھانے کے بعد تھوڑا 10-15 منٹ ٹہلنا چاہیے, ہے نا, کہتے تھے, سنا ہوا ہے نا, میں نے تو بہت سنا ہوا اپنے بزرگوں سے کہ بھئی کھانے کے بعد تھوڑا سا ٹہلنا چاہیے ضرور. یا کہ وہ کہتے تھے بہت کھا لیا, پیٹ بھر گیا, تھوڑا سا ٹہلنا چاہیے 10-15 منٹ. تو وہ ٹہلنا بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ جب آپ ٹہلتے ہیں تو آپ اپنے بڑے مسلز کو استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ اپنی ٹانگوں کے مسلز کو استعمال کریں. آپ کی ٹانگوں کے مسلز آپ کے جسم کا سب سے بڑا بلکی مسل ہے. اور جب آپ مسل استعمال کرتے ہیں تو آپ کیا استعمال کرتے ہیں؟ مسل کو انرجی دینے کے لیے, طاقت دینے کے لیے, فیول دینے کے لیے کہ وہ چلے. ٹھیک ہے نا, گاڑی کو آپ نے چلانا ہوتا ہے تو اس میں پیٹرول ڈالتے ہیں, وہ اس کی انرجی اور فیول ہے. اسی طرح وہ شوگر آپ نے جو کھائی ہوتی ہے وہ آپ کے خون میں سرکولیٹ کر رہی ہے, کاربوہائیڈریٹ, تو وہ آپ کا مسل استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے. سو تیسری چیز جو ہم خراب کرتے ہیں, اب آپ جب بیٹھ کے سوچیں گے, خود بیٹھ کے سوچئے کہ آپ نے اب سے لے کے اب تک کتنی دفعہ کھایا ہے. صبح ناشتہ کیا تھا, پھر میں نکل رہی تھی تو میں نے کہا تو تھوڑا سا جوس پی لوں, پھر میں میٹنگ میں گئی ہوئی تھی تو وہاں ہم نے چائے پی اور تھوڑے بسکٹ کھائے, پھر میں باہر نکل رہی تھی تو میں نے کہا مجھے پیاس لگ رہا ہے تو میں یہاں ریڑھی سے لے کے 2 امرود لے کے کھائے. 4 دفعہ تو آلریڈی کھا لیا, تو ابھی گھر جا کے پھر کھانا ہے. سو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت فریکوینٹلی کھاتے ہیں, بار بار کھاتے ہیں. ہر دفعہ جب آپ کھاتے ہیں, اور وہ موسٹلی ہم کاربوہائیڈریٹس کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی آپ نے کباب اٹھا کے کھا لیا, کبھی آپ نے کچھ, مگر بسکٹ کھا لیا, میں نے چنے کھائے, اور میں نے جوس پیا, میں نے امرود کھایا, تو یہ کیا ہے؟ کاربوہائیڈریٹس کھائیں. جس وقت بھی آپ کے منہ میں کوئی بھی کاربوہائیڈریٹ جاتی ہے تو وہ ابھی آپ کے معدے میں پہنچی نہیں ہوتی, تو آپ کی جو پینکریاس ہے اس کو میسج مل جاتا ہے کہ انسولین بناؤ, تو آپ انسولین اسپائک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو آپ اور ہم دن میں 6 دفعہ 8 دفعہ اپنی انسولین اسپائک کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ انسولین کیا کرتی ہے؟ وہ پاگلوں کی طرح بھاگتی ہے ادھر ادھر, وہ جو آپ نے کاربوہائیڈریٹ کھائی ہوتی ہے اس کو وہ سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ کرو. اب ہم نے چائے پی کے اور بسکٹ کھا کے ہم بیٹھے ہوں, اپنی میٹنگ کر رہے ہیں, کوئی نہیں, پھر جوس آ گیا, جوس بھی پی لیا, وہیں بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ کہاں جائے گی؟ وہ کہیں نہیں جا سکتی, کیونکہ جس جگہ اس نے جانا تھا اس کو آلریڈی وہ سیلز بھر گئے ہوئے ہیں, ان کو اور انرجی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اب سرکولیٹ کریے, تو پھر باڈی کیا کرتی ہے کہ جو ایکسٹرا شوگر ہوتی ہے آپ کی باڈی میں, وہ شوگر کے طور پہ تو اب سٹور کرنے کی کوئی جگہ نہیں رہی, تو وہ اس کو کیا کرتی ہے کہ اس کو فیٹ بنا کے سٹور کرتی ہے. اب فیٹ تو ہم سٹور کر سکتے ہیں نا, لوگ میں نے دیکھے ہوں, میرے پاس مریض ہیں جو 500 پاؤنڈ کے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ فیٹ تو سٹور ہو جاتی ہے نا, ہماری سکن کے نیچے بھی سٹور ہو جاتی ہے اور ہمارے پیٹ میں بھی سٹور ہو جاتی ہے. سو اس لیے جن لوگوں کو ذیابیطس ہوتی ہے ان کا وزن بڑھ جاتا ہے. وہ اس لیے نہیں بڑھتا کہ وہ
غیر ذمہ دار لوگ ہیں اور وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں, اور وہ بیچاروں کو ہم ڈاکٹر اور وہ خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مائی گاڈ میں کتنے غیر ذمہ دار ہوں, میں تو بہت کھا لیتا, میں تو حلوہ بھی کھا لیتا تھا, میں تو فلانی چیز بھی کھا لیتی. وہ اس لیے نہیں ہوتا. وہ موٹاپا, ان کی فیٹ اس لیے ایکیومولیٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ جو ایکسٹرا انہوں نے کاربوہائیڈریٹس کھائی ہوتی ہیں, اس کو باڈی, ہیومن باڈی میں کوئی میکینزم نہیں ہے ان کو اسٹور کرنے کا. ان کو اسٹور کرنے کا صرف یہ میکینزم ہے کہ اس کو فیٹ کے طور پہ اسٹور کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ الگ بات ہے کہ وہ اچھی بات ہے, کیونکہ جب آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ ہائبرنیٹنگ اینیملز ہوتے ہیں, ہائبرنیٹنگ اینیملز کا سنا ہوا ہے نا, جو سردیوں میں اپنی غاروں میں چلے جاتے ہیں, بہت برف پڑتی ہے تو وہ غاروں میں 6 مہینے جا کے بیٹھے رہتے ہیں اور سوئے رہتے ہیں اور نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, وہاں پڑے رہتے ہیں. مگر وہ کرنے سے پہلے بہت کھا کے موٹے ہو کے فیٹ بنا کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اونٹ کو کہتے ہیں کہ اونٹ کا جو ہے وہ ریگستان میں بغیر کھائے بغیر پیے جو ہے وہ کر جاتا ہے. کیسے کر جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے ہمپ ہوتی ہے جو پیور فیٹ ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ کو کھانے کو پینے کو نہیں ملتا تو آپ کی باڈی جو ہے اس فیٹ کو موبلائز کر کے, جیسے فریزر میں سے کھانا نکال کے آپ اس کو گرم کر کے کھا سکتے ہیں, اس طرح وہ فریزر میں سے نکال کے وہ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر اب وہ تو نہیں ہے نا, اب ہم 6 مہینے فاقہ کر کے تو ہائبرنیٹ کر کے نہیں بیٹھتے نا, ہم تو دن میں 6 دفعہ کھا رہے ہیں. سو اصل ذیابیطس کی وجہ یہ ہے کہ ہم زیادہ کاربوہائیڈریٹس کھا رہے ہیں, ہم بہت زیادہ وقت پہ کھا رہے ہیں, ہماری موومنٹس اس کے مطابق نہیں ہیں, ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں. ہماری زندگی میں اس طرح کی سٹریسز آ گئی ہیں کہ ہماری باڈی جو ہے وہ, جب آپ کی باڈی میں کوئی سٹریس ہوتا ہے وچ از فزیکل ہو یا مینٹل ہو یا ایموشنل ہو, تو سٹریس میں آپ کی باڈی کیا کرتی ہے؟ آپ کی باڈی سٹریس ہارمونز پروڈیوس کرتی ہے. سنا ہوا ہے نا سٹریس ہارمونز کا؟ ان ہارمونز کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس نے آپ کی سیفٹی کو پریزرو کرنا ہے. وہ ہارمونز باقی کی باڈی کو کہتے ہیں کہ سب کام بند کر دو اور کچھ نہیں کرنا. بلڈ شوگر لاؤ جلدی سے, جہاں سے بھی شوگر لانی ہے شوگر لاؤ, تاکہ فائٹ اور فلائٹ ریاکشن, آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ اگر آپ کو بھاگنا پڑ جائے یا آپ کو لڑنا پڑ جائے یا آپ کو اپنے آپ کو بچانا پڑ جائے تو باقی سب چیزیں بند ہو جاتی ہیں. انتڑیاں کام کرنا بند کر دو, فلانی چیز کام کرنا بند کر دو. صرف خون جو ہے اور شوگر جو ہے وہ صرف آپ کے مسلز کے لیے رہے, تاکہ اگر آپ کو بھاگنا پڑے شیر سے یا کسی پریڈیٹر سے تو مگر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کی شوگر بڑھاتا ہے, کیونکہ آپ شوگر وہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا برین جو ہے وہ بڑا میٹابولکلی ایکٹیو آرگن ہے. آپ کا دماغ جو ہے, آپ کا دماغ کہتا ہے مجھے نہیں پرواہ کہ تمہارے پاس کھانے کو ہے یا نہیں ہے, تمہیں کھانے کو مل رہا ہے یا نہیں لگا, مجھے تو فیول چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر وہ جو فیٹ ہے اس سے وہ فیول مل جاتا ہے. مگر اگر اب ہم ہر وقت باہر سے بھر رہے ہیں فیول اپنی باڈی میں, تو آپ کا جو اسٹورڈ فیول ہے وہ تو استعمال نہیں ہو رہا نا. سو اس لیے آپ کی ذیابیطس جو ہے, آپ کی جو موٹاپا ہے وہ کم نہیں ہوتا, اور اس لیے آپ کی انسولین جو ہے وہ بار بار سپائک کرتی ہے اور وہ کرتی ہے. سو اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ سو ڈاکٹر ٹھیک کرتے ہیں, وہ یہ دوائیں دے دیتے ہیں. وہ دوائیں کیا کرتے ہیں؟ وہ 5-6 قسم کی مختلف کیٹیگریز کی دوائیں ہیں جو ذیابیطس میں دی جاتی ہیں. کچھ دوائیں ایسی ہیں جس میں یہ کیا نام ہے اس دوا کا؟ میٹفارمن. شاباش, میٹفارمن ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے جو باڈی کے سیلز ہیں نا, ان کو کہتی ہے کہ اور شوگر لو تم, چلو دروازہ کھولو. جیسے آپ کا ڈیلیوری بوائے آتا ہے, وہ آپ کے کچن پہ ناک کرتا ہے, کہتا ہے یہ لو کھانا, تو آپ لے لیتے ہیں. آپ کے گھر میں کھانا نہیں ہے, آپ وہ کھانا لے لو. مگر اگر آپ کا کچن آلریڈی بھرا ہوا ہے تو آپ نے کہا کہ بھئی مجھے تو کھانا اور نہیں چاہیے, تم کیوں لے آئے ہو ڈیلیوری بوائے. مگر میٹفارمن یہ کہتی ہے کہ نہیں تم نے یہ لینا ہے, تو وہ خون میں سے تو نکل جاتا ہے نا. ایک اور دوا ہے سلفونل یوریاز جس کو کہتے ہیں, وہ کیا کرتی ہے؟ وہ آپ کے جو سیلز ہیں, بیٹا سیلز ہیں, جو انسولین پروڈیوس کرتے ہیں, ان کو وہ اور فورس کرتی ہے کہ اور انسولین پروڈیوس کرو, یہ انسولین کم ہے. ٹھیک ہے, سو وہ بلڈ شوگر کو نیچا لانے کی کوشش کرتے ہیں. مگر اگر ہم یہ مان لیں کہ بلڈ شوگر کو نیچا لانا اور اونچا لانا تو انسولین کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے, سو ہمیں پھر انسولین پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. سو آپ اگر اس وقت اپنے انسولین کا ٹیسٹ کروائیں گے تو آپ کو خود بھی اور اپنے ڈاکٹر سے کہیں کہ جی میری انسولین کیا بتاتی ہے میرے متعلق, یا جو آپ کے گھر میں ذیابیطس کے لوگ مریض ہیں ان کا کرائیں, تو آپ کے ڈاکٹر کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ بھئی یہ تو
انسولین میں کیا خرابی ہے اور کس طرح کی خرابی ہے اور اس کو آگے کیسے ٹھیک کرنا چاہیے. اور تیسری چیز جو ٹھیک کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کو نہیں کرنی چاہیے, جو ڈاکٹر بیچارے ذیابیطس کے مریضوں کو کہتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کم کھاؤ, زیادہ مت کھاؤ. دیکھیں انسان, ہیومن بینگز آر میملز, ٹھیک ہے نا, میملز کی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو میملز جب بھوکا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, سب جانور جب بھوکے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, کھانے کی تلاش. سو اگر آپ بھوکے رہیں گے اور کم کھائیں گے اور سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے تو آپ کی بلڈ شوگر جو ہے وہ وانکی رہے گی, الٹی سیدھی رہے گی, تو آپ کانسنٹریٹ نہیں کر سکیں گے, آپ کھانے کا سوچیں گے. ٹھیک ہے, سو آپ جس وقت کھائیں آپ اپنا پیٹ بھر کے کھائیں, خوشی سے کھائیں, مگر کیا کھائیں بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, سو اب ہم جو علاج کرتے ہیں مریضوں کا, ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ زیادہ تر پروٹین کھائیں یا فائبر کھائیں. جیسے یہ اوپر کی سبزی ہے نا جس میں ساگ ہے اور گوبھی ہے یا پتہ گوبھی ہے اور پالک کا ساگ ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ زمین کے اوپر کی طرف اگتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ زیادہ کھائیں کیونکہ ان میں کاربوہائیڈریٹ کم ہوتی ہے. کیا کھائیں, سو آپ زیادہ, اور آپ اپنی جو کاربوہائیڈریٹ ہے اس کو کم کر دیں. ٹھیک ہے, اور پروٹین زیادہ کھائیں. بیسٹ یہ ہے کہ آپ انڈا کھائیں, آپ گوشت کھائیں, آپ مچھلی کھائیں. جو پروٹین ہے وہ آپ زیادہ کھائیں کیونکہ پروٹین آپ کی جو ہے وہ بلڈ شوگر جو وہ انسولین کو سپائک نہیں کرتی. اور تیسری چیز جس سے لوگ بہت ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ تو چکنائی کم کر دو, فیٹ. جو چکنائی ہے وہ آپ کو موٹا نہیں کرتی. لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے چکنی چیز کھا لی ہے, بھئی ہم بہت گھی والی روٹی کھاتے ہیں, ہم گھی بہت کھاتے ہیں, چکنائی بہت کھاتے ہیں. چکنائی آپ کو موٹا نہیں کرتی. آپ کے جسم میں جو فیٹ ڈپازٹ ہوتا ہے وہ آپ کی چکنائی کھانے سے نہیں ہوتا, وہ آپ کے کاربوہائیڈریٹ کھانے سے ہوتا ہے, شوگر کھانے سے ہوتا ہے, وہ ڈپازٹ ہوتا ہے. فیٹ جو ہے وہ آپ کی باڈی میں سرکولیٹ کرتی ہے اور فیٹ جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ جاتی ہے اور وہ جو کام اس نے کرنا ہوتا ہے وہ کرتی ہے. یہ ایک الگ لمبی بحث ہے کہ وہ پھر کولیسٹرول ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے اور اس کا کیا ہوتا ہے, اور اگر وہ زیادہ ہو جائے اور کم ہو جائے تو کیا خرابی ہوتی ہے. مگر میں اپنے مریضوں کو یہ کہتی ہوں کہ آپ پتے کی سبزی کھائیں, آپ پروٹین کھائیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو جتنا زیادہ ہائی پروٹین ڈائٹ ہے آپ وہ کھائیں, خاص طور پہ اگر آپ کو ذیابیطس ہے. کاربوہائیڈریٹ کم کر دیں اور چکنائی کھائیں کیونکہ چکنائی سے آپ کا پیٹ بھرتا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ جو بہت زیادہ کھاتے ہیں وہ مت کھائیں, بار بار جو کھاتے ہیں. اگر آپ دن میں 6 دفعہ کھا رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اپنی انسولین کو آپ 6 دفعہ سپائک کر رہے ہیں. تو جب آپ کی انسولین سپائک ہوتی ہے تو آپ کے جو باڈی کے سیلز ہیں وہ ایک قسم کے برن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ان میں انرجی آتی ہے, وہ پش ہوتے ہیں, وہ برن کرتے ہیں. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے, جب کوئی چیز آپ برن کرتے ہیں تو وہ جلتی ہے نا, اس کی نیچرل سٹیٹ تھوڑی سی بدلتی ہے. تو یہ جو, اور اس کی مینیفیسٹیشن کیا ہوتی ہیں, اس کی انٹرنل سلو برننگ کی, آپ کی سکن خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. جو یہ کالے نشان پڑ جاتے ہیں لوگوں کے, آپ دیکھیں جو بہت سارے ذیابیطس کے مریضوں کا, میں تو ڈائگنوسس ان کی سکن دیکھ کے کرتی ہوں, کالے نشان پڑ جاتے ہیں, ان کو یہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں یہ سکن ٹیگز جو ہوتے ہیں وہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو سکن کے اوپر خراب اثرات ہوتے ہیں ان کے, اسی طرح اور آرگنز کے اوپر خراب اثرات ہوتے ہیں. کڈنیز کے چھوٹے چھوٹے بلڈ ویسلز خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں, ان کے دل کی شریانوں, اور مردوں میں جو یہ آج کل ایک ریمپنٹ چلا ہوا ہے اریکٹائل ڈس فنکشن, جوان مرد ہیں مگر ان کا اریکٹائل ڈس فنکشن ہے جی ذیابیطس کی وجہ سے. ذیابیطس کی وجہ سے کیسے ہو جاتا ہے, وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی انسولین سپائک کرتے ہیں اور وہ جو انسولین ہے وہ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے سیلز ہیں, بلڈ ویسلز جو ہیں, ان کو جلاتی ہے, ان کو برن کرتی ہے. ٹھیک ہے, سو یو شوڈ کیپ دس ان مائنڈ دیٹ ایوری ٹائم یو اسپائک انسولین تو آپ اپنے جسم کے تھوڑے سے سیلز جو ہیں ان کو وہ کریں. سو آپ نے جو نہیں کرنا وہ یہ ہے کہ آپ نے بار بار نہیں کھانا, 24 گھنٹے میں 2 سے 3 دفعہ کھائیں. ٹھیک ہے, اور کم از کم 12 یا 14 گھنٹے کا فاقہ کریں. ٹھیک ہے, جس کو اب کئی لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی کہتے ہیں. میں اس کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اس لیے نہیں کہتی کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ پھر فاسٹ جو لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں پھر وہ جب روزہ کھولتے ہیں تو پھر وہ پرانی کسر پوری کر لیتے ہیں, ہے نا. تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں نا, اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی ہے. سو آپ کو اس طریقے سے کھانا چاہیے کہ آپ کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی انسولین لیول جو ہے نا, جو ہمارے جسم میں انسولین پروڈیوس ہو رہی ہے
اس کو ہم ایک لیول کے اوپر رکھیں. یہ نہ ہو کہ وہ بہت بڑھ جائے. جب وہ بہت ایک دم سے اسپائک کرتی ہے, اگر آپ نے بہت میٹھی چیز کھائی ہے اور پھر وہ ایک دم سے کریش کرتی ہے, تو پھر آپ کو کیا ہوتا ہے جب انسولین کریش ہوتا ہے؟ بھوک لگتی ہے, آپ اریٹیبل ہو جاتے ہیں, آپ کے سر میں درد ہونی شروع ہو جاتی ہے, آپ کہتے ہیں میں کچھ کھاؤں, آپ کو غصہ آتا ہے, آپ لڑتے ہیں. وہ سب انسولین کریش کرنے کے نشان ہیں. اگر آپ یہ کر سکتے ہیں, آج کل تو یہ بہت وہ چل گیا ہے کہ کنٹینیوس گلوکوز مانیٹر ملتے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے زمانے میں تو ہم ابھی بھی کرتے ہیں, ہم انگلی میں سے تھوڑا سا خون نکال کے اور ٹیسٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں کے گھروں میں ہوگا, آپ ڈاکٹر دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ یہ خرید لیں, 2-4 ہزار روپے کا آتا ہے وہ جو خون ٹیسٹ کرنے کا ہوتا ہے, اور خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اماں جی کی بلڈ شوگر ابھی کھایا تھا کھانا تو اتنی ہو گئی ہے, کھانے سے پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اتنی ہے تو پھر اتنی انسولین ہے. اب وہ مل گئے ہیں جن کو کہتے ہیں کنٹینیوس گلوکوز مانیٹر, ٹھیک ہے. وہ ایک پٹی سی ہوتی ہے جو آپ اپنے بازو کے اوپر پہن لیتے ہیں, اور ایک ایپ کے ذریعے وہ آپ کے فون میں آپ کو بتا دیتی ہے کہ جب آپ نے مالٹا کھایا تو آپ کی گلوکوز کتنی سپائک کی ہے, اگر آپ نے کچھ اور چیز کھائی ہے, گلاب جامن کھایا تو کتنی سپائک کی ہے, روٹی کھائی ہے تو کتنی سپائک کی ہے, ٹھیک ہے. سو اس سے آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ میں اگر یہ چیز کھاتی ہوں تو اس سے میری بلڈ جو انسولین ہے وہ بہت سپائک کرتی ہے, ٹھیک ہے, میری بلڈ گلوکوز بہت بڑھ جاتی ہے. اگر آپ کی بلڈ گلوکوز بہت بڑھ گئی, کیونکہ یہ گلوکوز کو مانیٹر کرتا ہے, اگر آپ کی گلوکوز بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے انسولین بھی سپائک کی ہے. اگر آپ نے اپنی انسولین سپائک کیا ہے تو آپ اپنے باڈی کے سیلز کو جلا رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو آپ نے سم آف دا ڈوز, سو آپ نے یہ کرنا ہے. اور دوسری 2-3 چیزیں یہ ہیں جس میں موومنٹ آ جاتی ہے. ایکسرسائز, لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ایکسرسائز کرنا بڑی اچھی بات ہے, ایکسرسائز وزن کم کرتی. ایکسرسائز سے وزن کے کم ہونے زیادہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, فیٹ کے اوپر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا ایکسرسائز کا. ایکسرسائز آپ کے مسلز کو ضرور ڈیولپ کرتی ہے. سو جو لوگ جم میں بہت زیادہ ورک آؤٹ کرتے ہیں ان کے مسلز تھوڑے وہ ہو جاتے ہیں, مگر ایکسرسائز بذات خود بہت اچھی چیز ہے کیونکہ وہ آپ کے سیلز کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے. مگر میں بات کر رہی ہوں موومنٹ کی, ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ کھانا کھا لیا, یا اگر آپ نے بہت زیادہ ایسا کھانا کھایا ہے جیسے ہوتا ہے نا ہم صبح کے وقت حلوہ پوڑی کھا لیجیے, آج چھٹی کا دن حلوہ پوڑی کھا لیا, ہم نے یہ کھا لیا, تو آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ میں نے بہت زیادہ شوگر کھا لیا ہے اور میری انسولین بہت سپائک کر لی ہے, تو میں نے اس شوگر کو استعمال کرنا ہے نا. تو آپ چہل قدمی کر لیں 10 منٹ 15 منٹ, ٹھیک ہے. سو موو یور باڈی, موو یور مسلز. آپ کے یہ جو لارج مسلز ہیں, ٹانگوں کے جو مسلز ہوتے ہیں, یہ سب سے میجر وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا سنک, جس میں شوگر جا سکتی ہے. سو وہ بلڈ خون میں سے نکل کے اس میں چلی جائے گی. سو 2 چیزیں یہ, ایک تو کھانے کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ خوراک آپ کم کاربوہائیڈریٹ کھائیں, زیادہ پروٹین اور فیٹ کھائیں. دوسرا آپ اور وقت کے اوپر کھائیں, زیادہ 6 دفعہ دن میں نہ کھائیں. صبح اگر آپ نے ناشتہ کر لیا 8-9 بجے تو اس کے 3-4 گھنٹے تک آپ نہ کھائیں. اور اگر آپ نے ہائی پروٹین اور ہائی فیٹ کا ناشتہ کیا ہوگا, اگر آپ نے فار ایگزامپل 2 انڈے کھائے ہیں, اس کے ساتھ تھوڑا سا پنیر کھایا, اور زیادہ آپ نے روٹی اور زیادہ آپ نے میٹھا اور زیادہ وہ چیز نہیں کھائی, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بلڈ شوگر اتنی نہیں بڑھے گی, تو وہ پھر آپ کو بھوک بھی جلدی نہیں لگے گی. پھر اگر آپ نے دوپہر کو کھانا کھایا ہے اسی طرح آپ زیادہ وہ کھائیں, مگر ہر کھانا سیٹسفائی ہو کے کھانا چاہیے. یہ نہیں کہ میں کم کھاؤں کیلریز گنوں. کسی اور وقت کیلریز کے اوپر بات کریں گے, وہ بھی ایک متھ ہے کہ کیلریز آپ کو گننی چاہیے. بالکل نہیں گننی چاہیے. پیٹ بھر کے خوشی سے خدا کا شکر ادا کر کے کھانا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. وہ کھا کے, اور پھر تیسرا شام کے وقت کھانا, اور کم از کم اگر 6-7 بجے 8 بجے کھانا کھا لیا ہے تو پھر رات کو دوستوں کے ساتھ جا کے نہ کھائیں, باہر جا کے کوکا کولا نہ پئیں, یہ نہ کریں. 8 بجے سے لے کے صبح 8-9 بجے تک ایک قسم کا آپ فاقہ کریں تاکہ آپ کی باڈی کو ریسٹ ملے, ٹھیک ہے, اور آپ آرام سے سو سکیں. اب سونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کی جو ایسی ہارمونز جو کہ آپ کے پرزوں کو صحیح کرتی ہیں اور ٹھیک کرتی ہیں, جس میں ایک ہارمون ہے جس کو کہتے ہیں گروتھ ہارمون. گروتھ ہارمون کا تو نام صحیح سمجھ آ گئی ہے کہ وہ ہارمون کیا کرتی ہے. گروتھ ہارمون بچوں میں اور ٹین ایجرز میں بہت ہوتی ہے. وہ سوتے ہیں نا 18 گھنٹے 12 گھنٹے. جب آپ سوتے ہیں, ہماری عمر کے اوپر بھی وہ پروڈیوس ہوتی ہے. گروتھ ہارمون جو ہے وہ ریجنریٹیو ہارمون ہے, وہ سیلز نئے بناتی ہے, وہ آپ کے سیلز کو صاف کرتی ہے, وہ ان کو پالش کرتی ہے, ان کو تیل دیتی ہے. اگر آپ سوئیں گے نہیں ٹھیک سے تو وہ نہیں بنتی, ٹھیک ہے.
تو جب آپ وہ نہیں بنتی اور آپ کے سیلز جو ہیں آپ کی ری جنریشن نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے نا. ہر مشین جب چل رہی ہوتی ہے, چلتی ہے 12 گھنٹے 14 گھنٹے, تو اس مشین کو جب آپ روکتے ہیں تو اس کا دیکھتے ہیں نا, اس پرزے کو تیل چاہیے, اس پرزے کو صفائی چاہیے, یہ پرزہ تھوڑا ویک ہوا. اٹ از ایگزیکٹلی دا سیم پروسیس دیٹ ہیپنز ان یور باڈی. سو وقت کے اوپر سونا اور وقت کے اوپر اٹھنا بڑا ضروری ہے, ٹھیک ہے. سو یہ بھی آپ کی, اس سے آپ کی انسولین جو ہے وہ ریگولیٹ ہوتی ہے. تیسری چیز جس سے آپ کی انسولین ریگولیٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے بنج ایٹنگ نہیں کرنی. کہ بھائی بنج ایٹنگ سمجھتے ہیں نا, جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں میں انٹرمیٹنٹ فاسٹ کر رہا ہوں, مگر اور روزے میں بھی, رمضان میں بھی, اب رمضان آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں روزے رکھنے کی, تو روزے میں بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ سحری پہ کھا لیا, پھر افطاری کے اوپر جو ہے بس اللہ دے اور بندہ لے والی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سو یہ چیز آپ نے نہیں کرنی. سو آپ اب اگر جائیں گے یہاں سے تو کم از کم یہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ کئی چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں کرنی, جو ہماری میٹابولک سسٹم کو, ڈائبٹیز کو ورس بنا رہی ہیں, وہ یہ چیزیں, اور کئی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے. آپ کے ڈاکٹروں نے آپ کو ذیابیطس کی دوا جو ہے وہ دی ہوئی ہے آپ کے لوگوں کو, وہ کھائیں, مگر ایٹ دا سیم ٹائم اب آپ کے دماغ میں یہ آنا چاہیے کہ بھئی ہمیں کاربوہائیڈریٹ, فیٹ جو ہے, چکنائی جو ہے نا, مکھن یا گھی, وہ بہت اچھی چیز ہے, اس سے بھوک بھی کم ہوتی ہے, اور وہ اس لیے بھی اچھی ہے کیونکہ جو آپ غذا کھاتے ہیں اس میں یہ جو وائٹامنز ہیں نا, وائٹامن اے اور وائٹامن ڈی اور وائٹامن ای, ٹھیک ہے نا, جو آپ کی بہت ساری چیزوں کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے, وہ اگر آپ کے جسم میں چکنائی نہیں ہوگی تو وہ جذب نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ یہ چکنائی جو ہے وہ کھائیں, اس سے آپ کا پیٹ بھی بھرے گا, آپ کو سیٹسفیکشن بھی ہو جائے گی, اور آپ کے یہ ہارمونز, جو چیز آپ نے کم کرنی ہے وہ کاربوہائیڈریٹس ہیں, ٹھیک ہے, جس میں چاول, آٹا اور یہ چقندر اور اس طرح کی چیزیں یہ ضرور کھائیں, یہ نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کھائیں, مگر جوس نہ نکال کے پئیں. سو میں اپنے پیشنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ کسی چیز کا جوس نہ نکال کے پئیں. دیکھیں ہم گاجر کا جوس نکال کے پیتے ہیں, ہم مالٹے کے جوس نکال کے پیتے ہیں, ہم سیب کا جوس نکال کے پیتے ہیں, ہم آم کے جوس نکال کے پیتے ہیں, جوس نہ نکال کے پئیں, کیونکہ ان چیزوں میں جو فائبر ہے نا, جو اس کا وہ ہے, کیا اس کو کہتے ہیں, پھوس جس کو کہتے ہیں, جو ہم پھینک دیتے ہیں, وہ بہت ضروری ہے آپ کی باڈی کے لیے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ آپ کی انتڑیوں کو ہیلدی رکھتا ہے, وہ آپ کی انتڑیوں میں جانا ضروری ہے. سو آپ 1 مالٹا کھائیں, آپ 2 مالٹے کھا لیں, ٹھیک ہے, مگر اگر آپ 6 مالٹوں کا جوس نکال کے نہ پئیں. اور یہ جو ڈبوں کے جوس ہوتے ہیں وہ تو بڑے لیتھن ہیں, وہ تو بالکل نہ پئیں. مجھے پتہ ہے, مجھے یہ لوگ جو کمرشل لوگ ہیں وہ ڈنڈے مار کے اور سولی پہ ٹانگ دیں گے, مگر وہ, اور بچوں کو بالکل نہ پلائیں, ہاں بچوں کو بالکل نہ پلائیں. یہ جو ڈرنکس ہیں, سوڈا پاپس, جن کو یہ کوکا کولا تو ایسے ہی نام لے لیتے ہیں, مگر یہ جو بوتلوں میں ڈرنکس ہوتی ہیں, اورنج اور گرین اور یہ وہ, ان میں ان سب چیزوں میں کاربوہائیڈریٹس ہوتی ہیں, اور ان میں فرکٹوز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ بہت وہ چیز ہے, ٹھیک ہے. سو وہ, اور تیسری جو ایک چیز ہے میں بات کر رہی ہوں, تو اس میں بات کر رہی ہوں جب چکنائی کی بات ہوتی ہے, فیٹ کی بات ہوتی ہے, تو اب دیکھیں پچھلے 10 15 20 سال سے 25 سال سے ہم لوگ یہ کھاتے ہیں جن کو ہم سیڈ آئلس کہتے ہیں, ہے نا, جو ہم جس تیل میں ہم ہنڈیا اپنی گھر میں پکاتے ہیں اس کو سیڈ آئلس کہتے ہیں نا, جو کارن آئل ہے اور یہ آئل ہے. اب کارن کیا ہے, کارن کیا ہوتا ہے, ہاں چھلی ہوتی ہے نا, چھلی کو آپ سکویز کریں تو اس میں سے آئل نکلتا ہے, اس میں سے کیا نکلتا ہے, ہاں چھلی کا جوس, جو گور نکلتا ہے وہ کاربوہائیڈریٹ ہے. وہ کیسے تیل میں بدل جاتی ہے, وہ تیل میں بدلتی ہے ود اے ہیوج انڈسٹریل پروسیس. وہ فیکٹری میں جاتے ہیں, ان میں کیمیکلز ایڈ کی جاتی ہیں, ان کو تیل بنایا جاتا ہے, پھر اس میں خوشبو ڈالی جاتی ہے تاکہ وہ سب چیز جو ہے, ہاں ہاں اس میں فیٹس, ہاں اس میں فیٹس بھی ایڈ کی جاتی ہیں. سو اب جن لوگوں نے ریسرچ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آرٹیفیشل آئلس اس طرح کے ہیں نا, یہ نیچرل آئل تو نہیں ہے نا,
ٹھیک ہے. یہ ایک قسم کا آرٹیفیشل آئل ہے. نیچرل آئل ہمارے زندگی میں کیا ہے؟ سرسوں کا تیل. ٹھیک ہے, سرسوں کا بیج آپ سکویز کرتے ہیں تو اس میں سے تیل نکل آتا ہے نا. آپ کتنی یہ ہیں وہ تیل جہاں سے جا کے کولو سے آپ تیل لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا نیچرل آئل کیا ہے؟ اولیو آئل. اولیوز کو, ہاں زیتون کو آپ سکویز کریں. تیسرا نیچرل آئل کیا ہے جو سبزی اور پھل سے نکلتا ہے؟ کوکونٹ, ناریل کا تیل. ناریل کو آپ سکویز کریں تو اس میں وہ کسی فیکٹری میں جا کے نہیں بنتے. ٹھیک ہے. سو جن لوگوں نے ریسرچ کیا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو انڈسٹریل آئلز ہیں نا, اب میں انڈسٹریل آئلز ان تیلوں کو کہہ رہی ہوں جو کہ کاٹن سیڈ آئل اور اس طرح کے تیل ہیں جو کہ جب سیڈ کو آپ سکویز کرتے ہیں تو اس میں سے تیل نہیں نکلتا, مگر اس کو پھر فیکٹری میں لے جا کے اس کو تیل میں کنورٹ کیا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا نیچرل آئل جو ہے وہ استعمال کیا جائے وہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب کہہ تو میں نے یہ دیا ہے, نیچرل آئل کیا ہے؟ گھی ہے خالص جو گائے کے مکھن سے گھی بنتا ہے, یا مکھن ہے, اور یا سرسوں کا تیل ہے, یا یہ ناریل کا تیل ہے, اور یہ اس طرح. خیر ان میں بھی ملاوٹ ہو سکتی ہے اور ان میں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے, مگر زیادہ تر جو ہے یہ. تیسری چیز میں یہ کہوں گی کہ اب ذیابیطس کے مریض جو ہیں, جس عمر میں ہمیں اس چیز کو اپنے آپ کو ذیابیطس سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے, وہ عمر ہے جب آپ 30 کے پیٹے میں آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جس وقت ہماری عمروں میں پہنچتے ہیں اٹ از آلریڈی ٹو لیٹ, کیونکہ ہم تو پچھلے 30-40 سال سے یہ خرابیاں جو ہے نا آہستہ آہستہ پرزے جو ہیں وہ خراب ہوتے آ رہے ہیں, اور پھر ہم کپوٹ ہو جائیں گے. مطلب آپ لوگ سب گاڑیاں مینٹین کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اگر گاڑی میں ذرا سا بھی کالا دھواں نکلتا ہے تو آپ بڑے فکر مند ہو جاتے ہیں کہ کالا دھواں نکل رہا ہے, اس کو میں چیک کراؤں, یا ذرا سی وابل کر رہی ہے تو اس کو چیک کراؤں. مگر جب آپ کے اندر آپ کی انسولین تھوڑی سی وابل کر رہی ہوتی ہے تو آپ کو نہیں پتہ چلتا نا, تو ہم اس کو نہیں چیک کرانا. تو اسی طرح وابل کرتے ہوئے تھوڑے سے کالے دھوئیں کے ساتھ ہم اپنی اس مشینری کو چلاتے جاتے جبکہ اس کے بہت سارے پرزے اکٹھے خراب ہو جاتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اب تو یہ چل ہی نہیں رہی, اب تو اب ہم اس میں. مگر آپ دیکھیے کہ آپ اپنی گاڑی میں کیسا فیول ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے کہ جب ہائی اچھی کوالٹی کا آپ پیٹرول ڈالیں گے تو آپ کی گاڑی جو ہے وہ ویل مینٹینڈ رہے گی. سو اٹ از سملر سچویشن ود یور باڈی. اگر آپ اپنے جسم میں اچھی کوالٹی کا نیوٹرینٹس ڈالیں گے تو آپ کی صحت اچھی رہے گی. پھر اگر آپ کی بیسک صحت اچھی ہے تو پھر تھوڑی بہت جو بیماریاں آتی ہیں, تھوڑی بہت خرابی, آخر انسان ہیں ہم, جس دنیا میں رہتے ہیں تو آئیں گی بیماریاں, تو آپ کی باڈی اس سے بیٹر کوپ کر سکتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس کا ثبوت آپ کے سامنے, ہم سب کے سامنے ہے فرام دس کووڈ ایکسپیرئنس. اب کووڈ سے پتہ چل رہا ہے, جو کووڈ کا ڈیٹا ریویو کر رہے ہیں, کہ زیادہ اموات ان لوگوں میں ہوئی ہیں جن کو کوئی نہ کوئی انڈر لائنگ بیماری تھی. ذیابیطس تھی, ہائی بلڈ پریشر تھا, کینسر تھا, یا کوئی اور بیماری تھی, یا موٹاپا تھا. ٹھیک ہے. میں نے کووڈ کے دوران جب میں لمز میں کام کر رہی تھی کووڈ کا, تو میں نے بہت سارے, اس کے بعد بھی بہت سارے, جس سے میں کہتی کہ ہاں جی میرا میاں بیچارہ ڈاکٹر صاحب مر گیا, وہ بیچارے نے انہوں کووڈ ہوا اور وہ مر گیا. تب جی بالکل بیچارہ 50 سال کی اس کی عمر تھی, تو میں بڑی میں حیران ہوتی تھی کہ 50 سال کا مرد بیچارہ کووڈ کے ساتھ مر گیا, کتنی افسوس کی بات ہے. تو بس جی کووڈ نال مر گیا, کووڈ نال, ہاں جی کووڈ سے مر گیا. تو ذرا سا دوسرا سوال کریں کہ اچھا اس کو کچھ اور تھا, ہاں جی ذیابیطس تے انہوں 10-15 سال دی گی سی, مگر وہ ٹھیک سی دی شوگر ٹھیک سی. سو سمجھدار لوگ جو ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے. اسی طرح ہاں جی اماں جی انہوں تو جی بڑے سالاں دی بلڈ پریشر دی بیماری سے, مگر ٹھیک سی جی وہ دوائی کھاندے سن اور بلڈ پریشر ان کا ٹھیک تھا. ٹھیک ہے. سو دا تھنگ از کہ اگر آپ کی باڈی بیسکلی, جسم آپ کا بیسکلی ہیلدی ہوگا تو یہ جو چھوٹی موٹی الٹی سیدھی چیزیں آئیں گی وہ آپ کی باڈی اس کے ساتھ کوپ کر سکے گی. ٹھیک ہے. سو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو یہ بیسک ہیلتھ ٹپس جو ہیں وہ میں نے دیے ہیں یہ. اور تیسری چیز میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ ہر 30 سال کا شخص, اینڈ آئی ایم ہیپی ٹو ڈو اٹ, آئی ایم ہیپی ٹو شیئر دیٹ انفارمیشن, کہ ہر 30 سال کا شخص ایک اپنا بیسک میٹابولک ٹیسٹ کروائے, اپنی یہ جو ہارمونز ہیں ان کا پتہ کرائے. خاص طور پہ آپ کی انسولین جو ہے اس
کا ہیلتھ سٹیٹس کیا ہے, کیونکہ وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کو اگر آپ وہ تھوڑا سا وابلی ہوا ہے, تھوڑی سی وابل کر رہی ہے آپ کی انسولین, تو اس کو آپ نے کیسے ٹھیک کرنا ہے. تو آپ جو یہ ٹریجیکٹری ہے, یہ جو راستہ ہے جو آپ کو ذیابیطس کی طرف لے کے جا رہا ہے, اس سے آپ بچ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو میں یہاں پہ رک جاتی ہوں. آپ کو اگر کوئی سوال ہے, پتہ نہیں ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے, 5 بجنے میں 5 منٹ ہے, کوئی سوال ہے تو کیجیے. جی جی, یہ سوال ایک ہے. آپ میں کوئک پوچھ رہا اچھا کر ہوں. لیجیے. بہت شکریہ جی. ایک چھوٹا سا کویشچن تھا جی کہ اگر ہم ایکسٹرا شوگر لیتے ہیں ہاں تو وہ ایکسکریٹ نہیں ہو سکتی, اس کو اسٹوری پکا اسٹور ہی ہونا ہے فیٹ میں کنورٹ ہو کے باڈی میں. جی جی, وہ ایکسکریٹ تب ہوتی ہے کہ جی جب آپ کے کڈنیز اس کو ریٹریو نہ کر سکیں. ٹھیک ہے, اچھا سو جب آپ کے کڈنیز اس کو ریٹریو نہیں کر سکتے تو دیر از آلریڈی ڈیمیج ڈن ان یور کڈنیز آلریڈی. سو جو نارمل میٹابولک, جو نارمل پروسیس باڈی کا ہے نا, جی وہ یہ ہے کہ آپ ایکسٹرا شوگر لیتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ انسولین پروڈیوس کرتے ہیں. انسولین جو ہے وہ ایک ماسٹر ہارمون ہے. ٹھیک ہے, انسولین آپ کے جب جسم میں پیدا ہوتی ہے تو وہ آپ کے جسم کے ہر سیل کے پاس جاتی ہے, اسکن کے, لیور کے, برین کے سیلز کے پاس جاتی ہے, اور دروازہ کھٹکھٹاتی ہے کہ کھولو, تمہارے لیے فیول آیا, تمہارے لیے کھانا آیا. جیسے یہ ڈلیوری بوائز آپ کے کچن کا دروازہ کھٹا تو وہ سیل جو ہے وہ اب کھل جاتا ہے اور وہ شوگر وہ لے لیتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر انسولین گھوم رہی ہے, کیونکہ ابھی بھی تھوڑی سی تو 10% یا 15% یا 50% چلی گئی, مگر باقی کی جو گھوم رہی ہے انسولین جو ہے اب وہ دیکھ رہی ہے کہ اس نے اس کو کیا کرنا ہے. سو انسولین ڈزنٹ سے کہ چلو اس کو پھینک دو, نکال دو, یہ فالتو ہے, اس کو پھینک دو. جیسے آپ یہ نہیں کریں گے کہ اگر ڈلیوری بوائے زبردستی دے گیا کہ بھئی آپ کی ماں نے یہ 4 ڈبے بھیجے ہیں, مجھے نہیں پتا, یہ آپ لے لیں, تو آپ وہ ڈبوں کو لے کے پھینک تو نہیں دیتے باہر, آپ ان کو لے کے رکھ لیتے ہیں کہ اچھا ہم اس کا کچھ کریں گے. This is exactly what happens if you have insulin in your blood. Insulin will store that sugar as fat to be used later on. تھوڑی سی لیور میں جائے گی, تھوڑی سی مسلز میں جائے گی. سو یہ نہیں ہو سکتا. جب آپ اسپل کرنے لگ جاتے ہیں پیشاب میں, اسی طریقے سے نکل سکتی ہے نا, اور تو کسی طریقے سے نہیں نکل سکتی, اور وہ اتنی لارج اماؤنٹ میں نہیں نکل سکتی. تب تک آپ کا کڈنی خراب ہو چکا ہوتا ہے, پھر نکلنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ٹو مچ پروڈکشن آف انسولین کو اوائڈ کرنے کے لیے جی آپ کا شوگر انٹیک ایکویولنٹ ہونا چاہیے آپ کی ایکٹیویٹی سے. ہاں, آپ کا شوگر انٹیک جو ہے وہ آپ کی ایکٹیویٹی سے سیکنڈری آتا ہے. آپ کا شوگر انٹیک اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو پروڈکشن ہے انسولین کی وہ اس کے برابر ہو. یہ نہ ہو کہ وہ ایک دم سے ہر وقت, اور وہ ایک مینٹینڈ لیول پہ ہو اور پھر بند ہو جائے. انسولین ورکس بیسٹ جب کہ آپ کھاتے ہیں, انسولین پروڈیوس ہوتی ہے, انسولین جو ہے وہ اپنا کام کرتی ہے 1-2 گھنٹے میں, اور اس کے بعد آپ انسولین بلڈ شوگر آپ کی نارمل واپس آ جاتی ہے, اور انسولین بھی بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, سو یہ سائیکل اگر ہوگا تو دین اٹ از نارمل. اگر آپ اس کو ابھی وہ بند ہو ہی نہیں رہی, آدھے راستے میں پہنچی, آپ نے پھر کچھ کھا لیا تو وہ پھر اوپر چلی گئی, تو یہ جو کانسٹنٹ اسپائکنگ ہے نا, وہ بہت خراب بات ہے. اور اگر آپ اور کچھ نہ کریں, اور اگر آپ یہی کر دیں کہ بھئی ہم یہ جو کانسٹنٹلی اپنے منہ میں چیزیں ڈال رہے ہیں نا, کہ ادھر گئے تو ماں کہتی ہے ہاں یہ چکھ کے دیکھ لے, ادھر گئے تو ادھر کوئی چیز پڑی, یہ کتنا اچھا ہے, یہ تو بڑا اچھا بنا, ہاں حلوہ بنا, اچھا میں 2 چمچے. آپ دیکھیں, اگر آپ اپنے آپ کے ساتھ آنیسٹی کے ساتھ رات کو بستر کے کونے پہ بیٹھ کے سوچیں اور دیکھیں کہ اس دن میں 14 گھنٹے یا 16 گھنٹے جو میں جاگا ہوں, اس میں کتنی دفعہ میرے ہونٹوں میں سے کوئی چیز میرے منہ میں گئی ہے. بے شک 1 چمچ ہے یا پورا 1 پیالہ ہے, ڈزنٹ میٹر کتنی دفعہ گئی ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ اف یو کاؤنٹ آنیسٹلی تو 8 یا 10 دفعہ گئی ہے. تو آپ نے اس کو نارمل پہ واپس آنے نہیں دیا. اٹس لائک یو آر کانسٹنٹلی پوشنگ. کوئی بیچارہ بھاگ کے کام کر کے آیا, آپ نے اس کو پھر دھکا دے کو بھاگنے کے لیے بھیج دیا, پھر بھاگنے کے لیے بھیج دیا. سو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی وہ پھر زیادہ ہو گئی تو وہ نکل گئی. وہ تو بہت آسان اور اچھا طریقہ ہوتا. تھینک یو میڈم, بہت اچھا انفارمیٹیو لیکچر تھا. میرا کوشچن سٹریس کے اوپر ہے. ہاں بینگ آپ پاکستانی, ایک تو اس سماج میں رہتے ہوئے سٹریس مطلب ہمارے لیے ہاں کامن ہو گئی ہے کہ ہاں ہم سٹریس سے بچ نہیں سکتے, کیونکہ سوشل پریشرز اتنے ہیں کہ اکنامک پریشر, پولیٹیکل جو بھی ہو ہاں رسپانسبلٹی, تو اس میں
نہ چاہتے ہوئے بھی ایک لیول تک بندہ سٹریس میں جا سکتا ہے. تو اس میں اب ہماری باڈی کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے کہ ایک ینگ جوان کہ وہ کس حد تک سٹریس کو مطلب برداشت کر سکتی ہے. کہ ایک تو ہوتا ہے کہ بہت ہائی لیول سٹریس مطلب 24 آورس آپ سٹریس میں یا مہینوں تک سٹریس میں ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ ٹو سم ایکسٹینٹ آدھا گھنٹے کے لیے 15-20 منٹ کے لیے بندہ سٹریس میں چلا جاتا ہے. تو یہ نارمل سا بن گیا سٹریس. تو اب اس کے لیے آپ دیکھیے اسٹریس کا جو ہے نا وہ کافی مشکل اور کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، مگر میں اس کو سمپلیفائی کر کے جو ہے وہ یہ آپ کو دیکھیے، آپ جب کسی چیز کو اسٹریس کرتے ہیں تو آپ اس کو اسٹرانگر بناتے ہیں. جب آپ جم میں جا کے ویٹ لفٹ کرتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے مسل کو اسٹریس کر رہے ہیں تو وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. مگر وہ کیلکولیٹڈ اسٹریس ہے اور اتنی اسٹریس ہے کہ آپ کا مسل اس کو ہینڈل کر سک رہا ہے اور وہ آہستہ آہستہ، اور وہ شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہے، وہ ہینڈل اس نے کر لیا اور آپ نے پھر اس کو رکھ دیا. ٹھیک ہے. اور جو بہت انٹینس اسٹریس ہوتی ہے وہ بھی آپ کے لیے اچھی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کو ایک پاگل کتا نظر آ گیا تو آف کورس اٹس ویری اسٹریسفل. تو وہ اسٹریس کیا کرے گی؟ وہ ایک دم سے آپ کی اسٹریس ہارمونس پیدا کرے گی. وہ اسٹریس ہارمونس کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ میں ایک بڑی طاقت پیدا کر دیتے ہیں. آپ کا ہارٹ ریٹ جلدی جلدی ہوتا ہے، وہ زیادہ خون بھگاتا ہے آپ کے سب حصوں میں، آپ کے مسلز میں سب جگہ سے خون جانا بند ہو جاتا ہے. آپ کی اسکن کو نہیں جاتا، آپ کی انتڑیوں کو نہیں جاتا، آپ کے گردوں کو نہیں جاتا. کہتے ہیں سب کام بند کر دو، سارا بلڈ جو ہے وہ آپ کے مسلز کو چلا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے دماغ میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ میں نے تو بھاگنا ہے یا میں نے اس کو مارنا ہے. So that is also stress. That reaction in your body happens under your stress hormones. تو یہ اچھا سٹریس ہے. ایک سٹریس یہ ہے کہ آپ رات کو سوئے نہیں ٹھیک ہے، تو وہ بھی سٹریس ہے. آپ صبح اٹھیں گے تو یو فیل اسٹریسڈ آؤٹ. آپ کہتے ہیں میرے ساتھ کوئی بات نہ کرے، میں نے کچھ نہیں کرنا، میں تو چپ کر کے بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے. جو سٹریس برا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک جو لو لیول کانسٹنٹ سٹریس ہے. کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ سٹریس ہے تو سٹریس میں آپ کا جسم سٹریس ہارمونز پروڈیوس کرتا ہے، جس میں کورٹیسول اور ایڈرینلین، یہ دو ہارمونز ہیں جو پروڈیوس ہوتی ہیں، جو بڑی اچھی چیز ہے، جو ہونی چاہیے. اگر آپ کی سٹریس کے وقت یہ ہارمونز نہیں پروڈیوس ہو گئیں تو وہ پاگل کتا یا بھیڑیا تو آپ کو کھا لے گا. یا اگر آپ کا گاڈ فاربڈ کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے جس میں آپ کو بہت جلدی ریئیکٹ کرنا ہے تو وہ آپ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. مگر جو لو لیول کانسٹنٹ سٹریس ہوتا ہے، جو دنوں چلتا ہے، مہینوں چلتا ہے، ہفتوں چلتا ہے، وہ بڑی خراب چیز ہوتی ہے نا. اس سے آپ کی باڈی کا جو سسٹم انٹرنل ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آپ گاڑی چلاتے ہوئے ایک پیر آپ کا ایکسیلریٹر کے اوپر اور ایک بریک کے اوپر ہے، تو پھر گاڑی کا کیا حال ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. وہ چلے گی، کچھ دیر چلے گی، گھسٹے گی، سب چیز ہوگی، مگر اس کا حال برا ہوگا. بیکاز آپ کی جو سٹریس ہارمونز ہیں وہ آپ کی باڈی کو کہہ رہی ہیں کہ کچھ نہیں کرو. انتڑیاں بھی صحیح کام نہیں کریں گی، آپ کے کڈنیز بھی صحیح کام نہیں، ان کو بھی آدھے اس کے اوپر کام، مگر ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو کرنا ہے نا ان چیزوں کو کام کرنا. سو سٹریس کا جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. مگر جو مائنر لیول سٹریس ہے، جیسے آپ کو اگر یہ پتہ ہے کہ بھئی میں اگر سوؤں گا نہیں تو میری سٹریس ہارمونز بڑھ جائیں گی، پھر میری باقی چیزیں خراب ہونی شروع ہو جائیں گی، تو آپ اپنے آپ کو سمجھائیں گے کہ چلو جا کیا بیوی سے بچوں سے کیا لڑائی کرنی، چلو جی یہ ہے. مطلب میں تو اس ایریا میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، مطلب آئی ایم ناٹ اے سائیکالوجسٹ اور اے تھراپسٹ، مگر یہ ہے کہ آپ کو خود اپنی سٹریس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو ڈکریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سو آئی نو کہ یہ سیٹسفیکٹری آنسر نہیں ہے، مگر میری ایکسپرٹیز نہیں ہے سٹریس کے اس میں ایریا. میں اپنے مریضوں کو جو کہتی ہوں، میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں جو سٹریس ریڈکشن ٹیکنیک ہے نا وہ ہے ایکسرسائز. گو فار اے واک. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی گرین جگہ میں جائیں گے اور ہریالی میں جائیں گے اور تھوڑی سی اپنی باڈی، تو کیا ہوگا؟ آپ اپنے مسلز استعمال کرتے ہیں، آپ کی آکسیجن جو ہے وہ آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کے جسم میں زیادہ نیوٹرینٹ جاتے ہیں، آپ کو کچھ سوچنے کا موقع ملتا ہے، آپ کو کچھ کام. اس کا واقعی سٹریس ریڈکشن کے اوپر ایکسرسائز کا بڑا اچھا ایفیکٹ ہوتا ہے. اور میں واقعی ایک نسخے کی طرح اپنے مریضوں کو لکھ کے دیتی ہوں کہ آپ واک کریں. مگر وہ واک کرنا جو کہتے ہیں نا میرے پاس تو جم جانے کی سکت نہیں، کوئی بات نہیں، آپ واک تو کر سکتے نا. جو کہتی ہیں بیویاں ایسی ہیں جو پردہ دار ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو محلے میں نکل نہیں سکتے، تو اب ہم بیٹے کا انتظار کریں، میاں کا انتظار کریں. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ اپنے صحن میں گھڑی دیکھ کے 10 منٹ واک کر لیں، آگے پیچھے 10 قدم اپنے صحن میں تو کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے. وہ مشکل ہوتا ہے. سو ایکسرسائز سٹریس ریڈکشن کے لیے بہت ضروری ہے، مگر اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایک 24 گھنٹے کے سائیکل میں
मोर और लेस उसी वक्त के ऊपर करें, ठीक है ना। जैसे जिन लोगों को आदत है वो सुबह उठ के करते हैं, कोई लोग शाम को, वो इसलिए कि जिस वक्त आप स्ट्रेस कर रहे हैं ना, एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो स्ट्रेस, तो आप क्या करें, आप स्ट्रेस हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, मगर वो एक किस्म की थोड़ी लेवल की स्ट्रेस है, उसी तरह की जैसे आप वेट लिफ्ट करने के लिए, तो उससे आपकी बॉडी जो है वो और स्ट्रॉन्ग होती है, वो ऑक्सीजन अच्छी तरह से इस्तेमाल करती है, आपके सुर्ख रेड सेल्स ज़्यादा अच्छे बनते हैं, आपका इम्यून सिस्टम समझते हैं ना, हमने इम्यून सिस्टम की बात नहीं की, किसी वक्त करेंगे, वो भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। सो यू विल रियलाइज़ कि वो आपको स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। सो फिज़िकली आप ये कर सकते हैं कि आप वक्त पे, और स्ट्रेस को कम करने का ये भी बहुत वो है, मैं समझती हूँ कि आप जिस वक्त खाएं खुशी से और सोच के, खुदा ताला का शुक्र अदा करके, क्योंकि ये बड़ी नेमत है, जैसे भी सूखी अच्छी जो भी मिलती है तो खुशी से खाएं, इस उससे ना खाएं कि भाई क्या मुसीबत है, मैं बड़ा मोटा हो गया हूँ, मैं बड़ा पतला हो गया हूँ, मैंने ये नहीं खाना, मैं वो नहीं खाना, ठीक है। सो दैट ऑल्सो रिड्यूसेस योर स्ट्रेस। और कई लोग स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, कहते सुना है ना कि भाई मीठा खाते हैं, और मैं आई एम गिल्टी इन दैट रिस्पेक्ट कि जब आप, और मीठा जो है शुगर एक्चुअली वाकई आपको खुशी देता है, क्योंकि शुगर के जो रिसेप्टर्स आपकी ब्रेन में हैं जो शुगर रिसीव करते हैं, वो वही रिसेप्टर्स हैं जो निकोटीन, सिगरेट, इसलिए सिगरेट पीने वाले इतने खुश हो जाते हैं कहने, और रिसर्च से ये भी पता चला है कि कोकेन के भी वही रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। सो उस चीज़ से तो कभी आप बड़े स्ट्रेस्ड आउट हैं तो आपने अगर कोई मीठी चीज़ खा ली और कोई चॉकलेट का टुकड़ा खा लिया या मिठाई खा ली या गुलाब जामुन खा लिया तो कोई बात नहीं, हाँ, मगर आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी जिस्म में क्या कर रहा है। मैं अपने मरीज़ों को ये कहती हूँ कि अगर आप जो मेरा नुस्खा है उसको 80% फॉलो कर लें तो काफ़ी है, बिकॉज 20% तो हम इंसान हैं ना, हम फ्लॉड और फेलिंग डेफिशिएंट लोग हैं, हम किस बिरते के ऊपर कहें कि जी हम बड़े ज़बरदस्त हैं, हम बस यही करें, नहीं, हम फेल करेंगे, हम फॉल करेंगे, हम गिरेंगे, हम स्टम्बल होंगे, सब चीज़ होगा, मगर यह है कि अगर आप ज़्यादातर सही वो करें तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मैं खुद हैरान हो गई हूँ देख के, ठीक है। मुझे तकरीबन 50 साल हो गए डॉक्टरी करते हुए, पिछले 5-6 साल से मैंने ये, और मैंने बड़ी अनहैप्पीली डॉक्टरी की है सारी ज़िंदगी में, इस ख्याल से कि भाई हम क्या कर रहे हैं, मरीज़ तो बेचारे ठीक नहीं होते, तो अब पिछले 5-6 साल से जो मैं डॉक्टरी करी, मैं खुद हैरान हुई हूँ कि किस तरह एकदम से 180 डिग्री 4-6 महीने में लोग जो हैं उनकी सेहत ठीक हो जाती है, डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है। डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं जो 10-10 साल से डायबिटीज़ की दवाएं खा रहे थे, जिनको डॉक्टर सबसे पहले ये कहते हैं कि डायबिटीज़ इरिवर्सिबल बीमारी है, आपने इसके साथ ज़िंदा रहना है, यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट। नो, डायबिटीज़ इज़ 100% प्रिवेंटेबल डिजीज़ एंड इट इज़ ऑल्सो रिवर्सिबल, अनलेस आपका स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया। डायबिटीज़ तो बड़ी डैमेजिंग डिजीज़ है ना, ये सबसे पहले आपके जो छोटे ब्लड वेसल्स हैं, आँख के, गुर्दे के, दिल के, जो पेरिफेरल उसके, इसीलिए लोगों को पैर सुन्न होने शुरू हो जाते हैं और वो फिर आखिर में उनकी एम्पुटेशंस हो जाती है। इसीलिए जवान मर्द जो हैं उनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये छोटे छोटे ब्लड वेसल्स जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है, फिर वो बेचारे इधर उधर भागे फिरते हैं कहीं। सो आप ये सब चीज़ प्रिवेंट कर सकते हैं। सो मैं तो रेकमेंड करती हूँ कि आप 30 साल की उम्र में जैसे कोई आए अपने ये टेस्ट कराएं और ये बात सीखें। मैं जहाँ तक मेरी ताल्लुक़ है, आई एम हैप्पी टू गिव दैट इंफॉर्मेशन टू पीपल कि आप कौन से टेस्ट कराएं, अपने डॉक्टर के पास ले जाएं या टेस्ट करा के आप मेरे पास लेके आ जाएं, तो जो है वी कैन गो फॉरवर्ड विद दैट। ज़्यादातर टेस्ट जो हैं वो इसके इंसुलिन के, वो थोड़ा महंगा टेस्ट होता है, मगर एक आध दफ़ा 4-5 साल में अगर करवा लिया अपनी सेहत के लिए, क्योंकि आप ये देखें कि वैसे आप डॉक्टरों के पास जाएंगे अगर साल में 6 दफ़ा या 10 दफ़ा, तो यू पे द डॉक्टर्स, फिर और जो बीमारियां होंगी, फिर आप देखें हर ज़ियाबितस का मरीज़ जो है, मैंने आज तक कोई ज़ियाबितस का मरीज़ नहीं देखा जो उस वक्त हाई ब्लड प्रेशर की दवा भी नहीं खा रहा, कोलेस्ट्रॉल की दवा भी खा रहा है, आर्थराइटिस की दवा भी खा रहा है, और गुर्दों के भी किसी लफड़े की दवा खा रहा है कि जी पानी ज़्यादा हो गया था या पानी कट हो गया था। हर ज़ियाबितस का मरीज़ जो है वो 3-3, 4-4 दवाएं खा रहा है, और इस सारे ये
یہ بیماریاں جو ہیں گردے کی، دل کی اور فلاں، یہ سب بیماریاں شاخیں ہیں ایک درخت کی. آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ اس شاخ کو کم کرتے ہیں، اس کی دوا ڈالی، اس کی دوا ڈالی، مگر جو جڑ ہے نا اس کو ہم کچھ نہیں کرتے. تو ہم نے، ہمارا یہ وہ ہے اب مشن کہ اس جڑ کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ جڑ میں کیا بیماری ہے، اور ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنا اور ڈاکٹروں سے علاج کرانا اور کیا، آپ کو تو مجھ سے بہتر پتہ ہے کہ کیا. سو ہمارا اب یہ مشن ہے کہ آپ کو خود سمجھ آنی چاہیے اور آپ کو خود اپنی باڈی کو ایک مشین سمجھ کے، جیسے آپ اپنی گاڑی کو، اپنے موٹر سائیکل کو، اپنے بائیسیکل کو اچھی طرح مینٹین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح آپ اپنی باڈی کو ایک مشین سمجھ کے اور اس کو مینٹین کرنا سیکھیں. ہماری آپ کی تو آلریڈی خوش قسمتی ہے کہ آپ کی باڈی ایک انٹیلیجنٹ مشین ہے، اس کو اپنے آپ کو مینٹین کرنا آتا ہے، ٹھیک ہے. وزن کا بھی بڑا انٹرسٹنگ قصہ ہے، کسی وقت پھر کریں گے لانگ سیشن اس کے اوپر، کہ وزن کا بھی یہ کہ جس طرح آپ کی باڈی کا ایک سیٹ پوائنٹ ہے ٹیمپریچر کا، ہے نا، باڈی اپنا ٹیمپریچر مینٹین کرتی ہے نا ایک نیرو رینج میں 98.4 سے لے کے 1 پتہ نہیں 4.104 تک. اسی طرح آپ کا وزن بھی، ہر شخص کا وزن کا بھی ایک سیٹ پوائنٹ ہوتا ہے. جب آپ کی باڈی ہیلدی ہو جائے گی تو آپ کا وزن، جو میں اپنے ذیابیطس کے اور ہائی بلڈ پریشر کے لوگوں کا وزن نہیں کام کرتی، میں کہتی ہوں میں آپ کی انڈر لائن جو بیماری ہے اس کا علاج کرتا ہوں، ان کا وزن خود بخود کم ہو جاتا ہے. جب آپ کی باڈی ہیلدی ہو جائے گی تو آپ کی باڈی کو سمجھ آ جائے گی کہ اس نے آپ کا وزن کتنا مینٹین کرنا ہے، اور پھر آپ کا وزن وہ اس تک مینٹین کرے گی. سو ہمیں اپنی باڈی کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، جس طرح ہم زیادہ محبت کے ساتھ اور زیادہ کنسرن کے ساتھ اپنی گاڑیوں کو مینٹین کرتے ہیں، اور اپنی باڈی کا ہم نے ذمہ داری جو ہے وہ دور دراز کے، جو کبھی ایک اسپیشلسٹ کے پاس جا رہے ہیں، پھر دوسرے کے پاس جا رہے ہیں، پھر تیسرے کے پاس جا رہے ہیں. اسپیشلسٹ آج کل کے پچھلے 25-30 سالوں سے آپ کو پتہ ہے وہ کس طرح کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کا قصور تھوڑی حد تک نہیں بھی ہے، کیونکہ انہوں نے سیکھا ہی یہی ہوتا ہے کہ پہلے بیماری ہوگی تو ہم تو بیماری کا علاج کریں گے نا، وہ تو بیماری کا علاج کرتے ہیں نا. اور ہر ڈاکٹر جو ہے وہ اتنا بزی رہتا ہے مریض دیکھنے میں کہ نہ وہ ریسرچ دیکھتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ دوائیاں، ان کو فارماسیوٹیکل کمپنی کے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ یہ دوا بڑی اچھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ڈائبٹیز کی جو 4 کیٹیگریز کی دوائیں ہیں، ان میں ہر کیٹیگری میں 15 مختلف ناموں کی دوائیں ہیں، ٹھیک ہے. وہ اس کمپنی نے بنائی ہے، اس کمپنی نے بنائی، تو ٹھیک بنائی ہوتی ہیں، مگر ڈاکٹر خود کبھی وہ نہیں کرتے. وہ بیچارے پھر کہتے ہیں ہاں میں نے یہ دوا اچھی، وہ ان کی بات مان لیتے ہیں اور کہتے ہیں. اب اس میں بہت سارے ایشوز ہیں کہ ڈاکٹر، اور ان کو جس طرح پڑھایا جاتا ہے، جو ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، پھر جو ان کا ٹائم ہوتا ہے. اگر ایک ڈاکٹر نے شام میں 25-30 مریض دیکھنے ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ اس نے 25-30 مریض ہیں، پھر اس زندگی کے اور لفڑے بھی ہیں، اس بیچارے کی بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اس نے ولیمے پہ بھی جانا ہے، اور اس نے بیوی کو شاپنگ بھی کرانے لے کے جانا ہے، اس نے بچوں کو ہوم ورک بھی کرانا ہے، اس نے صبح اٹھ کے پھر میڈیکل اپنے نوکری کے اوپر جانا. سو میں کہتی ہوں کہ اب ڈاکٹروں بیچاروں کے لیے بھی کافی مشکل ہے. مگر جو میڈیکل کیئر، ہیلتھ کیئر انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے، وہ بالکل بدل گئی ہے. میں امریکہ میں کام کرتی رہی ہوں 25-30 سال، ابھی بھی میں امریکہ میں کام کرتی ہوں، سال میں 2-3 مہینے کے لیے میں جاتی ہوں. میں آپ کو یقین دلاؤں کہ امریکہ جیسا ملک جو ہے نا، اس کے گوڈے ٹک گئے ہیں کہ یہ جو بیماریاں ہیں ان سے ڈیل کرنے کے پیسے ہمارے پاس ہیں ہی نہیں. بھئی یہ تو ہم پیسے کی لینس سے تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے نا. آپ اور ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر جتنے ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے ہم کرا لیتے ہیں، یہ دوائیاں لکھ کے دیتا ہے ہم خرید لیتے ہیں. اگر پیسے نہیں ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ چلو آج یہ کر لیں وہ کر لیں. ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی اوور آل، یا کوئی کہتا ہے کہ اچھا جی اس کے تو پیسے ہم نہیں دے رہے. اب ہم ٹی بی کی، میری ایک جگہ پہ میٹنگ پہ بات ہوئی تھی، ان کا نہیں جی دیکھیں نا، اب ٹی بی کی دواؤں کے آپ کہتی ہیں کہ ایکسپینسو، یہ تو ہمیں ڈونیشن ملتی ہے، یہ تو فلاں بھیجتے ہیں، یا یہ بھئی آخر کسی نہ کسی کے تو پیسے کہیں نہ کہیں تو لگ رہے ہیں نا. میری آپ کی جیب سے نہیں جا رہے، مگر کہیں نہ کہیں تو the thing is کہ یہ اکنامکلی سسٹینیبل نہیں ہے. امریکہ جیسے ملکوں کے لیے نہیں ہے، یو کے جیسے ملک کے لیے نہیں ہے، تو پاکستان کے لیے سسٹینیبل کہ 20-25 سال کے لوگ جو ہیں ان کو ذیابیطس ہو رہی ہے. 25 سال کے لوگوں کو ذیابیطس ہو رہی ہے. تو وہ جو 45 اور 50 سال کے ہوں گے تو ان کو کیا ہوگا؟ 45-50 سال کی عمر میں وہ ڈائلسس کے اوپر ہوں گے،
اور وہ اپنے دل کے بائی پاس کرانے کے لیے ہوں گے, اور اگر وہ نہیں ہو سکے گا تو وہ مر جائیں گے. ٹھیک ہے نا. سو ہم جیسے لوگوں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی ہمیں اس چیز کو ڈیل کرنے کا کیا طریقہ ہے. اور اب دنیا بالکل بدل گئی. جو بڑے نامور ڈاکٹر ہیں, آپ نے سنا ہوگا امریکہ میں ڈاکٹروں کے نام, انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب یہ ایک سٹیپ, ایک اور جیسے جب ہیلتھ کیئر اور میڈیکل کیئر ہسٹوریکلی 100 سال پہلے شروع ہوئی تھی, تو آپ کو لوگوں کو شاید نہیں پتہ ہوگا, آپ تو سب ینگر ہیں, کہ جس وقت اینٹی بائیوٹکس آئی تھیں, کیونکہ انفیکشن سے بہت لوگ مرتے تھے نا, تو جس وقت اینٹی بائیوٹکس آئی تھی تو ایک ریولوشن ہو گئی تھی, کیونکہ لوگ بچنا شروع ہو گئے. تو اب وہ ختم ہو گیا نا حصہ. اب ایک نیا سٹیپ آیا ہے. وہ نیا سٹیپ اس بیسس کے اوپر آیا کہ پچھلے 30 40 50 سال سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو بیماریاں ہیں نا, ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر اور ڈیمینشیا اور کڈنی فیلئر اور یہ جو پیروں اور ہاتھوں کے یہ جو فیلئر ہے, ان کی جو ہے وہ مقدار بہت بڑھتی جا رہی ہے. حالانکہ ڈاکٹر بھی ہیں, اسپتال بھی ہیں, علاج بھی ہو رہا ہے, تو کچھ گڑبڑ ہے نا. تو وہ گڑبڑ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اس کا علاج ہم صحیح نہیں کر رہے. ہم جو اس کی جڑ ہے نا بیماری کی, اس کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے. اور میں یہ بھی آپ کو کہتی ہوں کہ دیکھیں خدا کی قدرت, کہ انسولین جیسی کرٹیکل چیز جو ہے, اس کو مینیپولیٹ کرنے کا, اس کی چابی چلانے کا نہ کوئی دوا ہے دنیا میں, نہ کوئی انجیکشن ہے, نہ کوئی آپریشن ہے. اس کا علاج آپ کے ہاتھ میں, ہمارے ہاتھ میں, اپنے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. صرف آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ کیا ہے. تو تھینک یو ویری مچ. تو ٹھیک ہے, پھر اگر اور کوئی سوال نہیں ہے تو پھر جی ہاں, آپ کے پاس ایک سوال ہے. جی السلام علیکم. ایک تو بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھی انفارمیشن تھی. ڈائبٹیز ویسے بھی پاکستان میں اتنی عام ہے کہ لوگ بہت زیادہ اس کے بارے میں جرنلی مطلب جانتے ہیں کہ بس, لیکن یہ کہ سوال 2-3 تھے, چھوٹے چھوٹے سوالات تھے. ایک تو یہ ایک چیز میں نے جو اپنے علاقے میں نوٹ کی ہے, کلوز سرکل میں, فیملی میں, ریلیٹیوز میں, کہ جس بھی فیملی میں عورت کو یا بیوی کو شوگر ہوتی ہے, ڈائبیٹک ہو جاتی ہے, تو اس کی جو اولاد ہوتی ہے اس کو شوگر وہ ضرور ڈائبیٹک ہو جاتے ہیں. جی لیٹر سٹیج میں ہو جاتے ہیں 30 کے بعد 40 کے بعد, لیکن وہ ان کو مطلب میجورٹی ان میں ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. جن کے مدر فادر کو نہیں ہوتی, جو میں نے مطلب آبزرو کیے, ان میں چانسز کم ہوتے یا کم ہوتے ہیں. ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ انہیریٹنس کا یا کتنا اس میں وہ ہے انہیریٹڈ جو یہ ڈائبٹیز ہوتی ہے. دوسرا, نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیبلٹس بھی دیتے ہیں ڈاکٹر اور انسولین بھی. تو یہ کنفیوژن ہے, مطلب یہ جاننا چاہ رہے تھے ہم کہ اس کے لیے بہتر کیا چیز ہے کنٹرول کرنے کے لیے. یہ بھی ایک ڈبیٹ چلتی رہتی ہے کہ انسولین زیادہ افیکٹو ہے یا ٹیبلٹس یا گولیاں جو ہے. تو یہ اس حوالے سے بھی. اور ایک اور ذکر آپ نے کیا اس کا فیٹس کے حوالے سے, چکنائی کے حوالے سے. نارملی ہم دیکھتے ہیں بلڈ پریشر اور شوگر یہ بھی ایک کمبینیشن ہے کہ زیادہ تر لوگوں میں دونوں بیماریاں پائی جاتی ہیں. تو وہ اگر وہاں پہ فیٹس والی چیزیں لیتا ہے, چکنائی والی, تو اس کا پھر بی پی لیول بڑھ جاتا ہے. شوگر کے لیے ایک اچھا ہے, تو بلڈ پریشر کے لیے وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو یا تو یہ کہ صرف شوگر ہو تو ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے ذرا آپ نے بہت اچھے سوال کیا. دیکھیے جو جینیٹک ہے نا, انہیریٹنس کی بات, اب وہ ریسرچ یہ آ رہی ہے کہ یہ ڈائبٹیز قسم کی بیماری انہیریٹنس کا اس سے اتنا تعلق نہیں ہے. جس ماں کے بچے 25-30 سال میں جا کے ڈائبٹیز ہو گئی ہے, تو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ہر روز اسی طرح کا لائف سٹائل ہے ان کا, وہ اسی طرح کھا رہے ہیں 3 دفعہ. ان کا لائف سٹائل جو ہے اس نے اتنے سال لگے ہیں, 25-30 سال لگے ہیں ان کو وہ کرنے میں. سو انہیریٹنس کی بالکل نہیں ہے, یہ لائف سٹائل کی بات ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر میں بات نہیں کروں گی کیونکہ کئی دفعہ حمل میں عورتیں ڈائبیٹک ہو جاتی ہیں اور پھر ان کا بچہ, وہ ایک الگ میٹابولک سٹیٹ ہے, اس کی بات نہیں کرتے. دوسرا سوال آپ نے یہ کیا تھا کہ بھئی یہ بڑا مشکل ہے کہ ڈائبٹیز کو ٹھیک کریں اور پھر چکنائی کھائیں تو پھر کولیسٹرول زیادہ ہو جاتی ہے. وہ
جو پچھلے 15 سال سے ریسرچ آئی ہے، 10-15 سال سے، اس نے صاف ثابت کر دیا ہے کہ جو چکنائی آپ کھاتے ہیں اس کا آپ کی شریانوں میں ڈپازٹ ہونے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ متھ تھی، یہ ہم پہلے سمجھتے تھے، ہم ڈاکٹر بھی سمجھتے تھے کہ اگر آپ زیادہ چکنائی کھائیں گے، زیادہ مکھن کھائیں گے تو یہی چکنائی جا کے آپ کے دل کی شریانوں میں بیٹھ جائے گی اور پھر وہ آپ کی شریانیں بند ہو جائیں گی. دل کی شریانوں میں چکنائی ضرور جا کے بیٹھتی ہے کئی لوگوں کی، اور ان کی شریانیں ضرور بند ہوتی ہیں، مگر اس کا چکنائی کھانے سے تعلق نہیں ہے. یہ چکنائی خراب ہونا اور کولیسٹرول خراب ہونا اور زیادہ ہونا اور کم ہونا ایک شاخ ہے اسی درخت کی جس کی جڑ خراب ہے، اور وہ جڑ کی خرابی جو ہے وہ آپ کی خوراک، آپ کی موومنٹ، آپ کی ہارمونز جس طرح کام کر رہی ہیں اس کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، سو یہ میں سمجھتی ہوں آج کل جو ہے یہ ایک قسم کا بالکل فلپ ہو گیا، الٹا ہو گیا یہ پیالہ کہ اوہو چکنائی تو ہم نے بالکل نہیں کھانی تھی تو اب آپ کہتے ہیں کہ آپ چکنائی کھا. آپ دیکھیں قدرت نے جہاں پہ چکنائی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ پروٹین کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ چکنائی نہیں کھاتے تو آپ کی وہ پروٹین ابزارب نہیں ہوتی. آپ دیکھیں قدرت نے جہاں گوشت بنایا ہے نا، جب آپ گوشت کھاتے ہیں تو ہر گوشت کے ساتھ چکنائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ جیسے یہ بڑا ٹرینڈ چلا تھا پچھلے 30-40 سال پہلے کہ فیٹ فری چکن ہونا چاہیے، ہم چکن بریسٹ صرف کھانی چاہیے، اس میں فیٹ، آپ کی پروٹین کی ایبزارپشن کم ہو جاتی ہے اگر اس کے ساتھ فیٹ نہ ہو. ٹھیک ہے، سو چکنائی بری چیز نہیں ہے، صرف یہ کہ اچھی چکنائی کھانی چاہیے. جو میں نے کہا نا کہ جو سیڈ آئلز ہیں وہ اچھی چکنائی نہیں ہے، اتنی وہ نہیں کھانی چاہیے، اچھی چکنائی کھانی چاہیے. تیسرا اور یہ جو بلڈ پریشر ہو گیا اور یہ سب چیز ہو گیا، یہ سب چیزیں یہ جو ایک بلڈ پریشر کی دوا کھا رہے ہیں، ایک آپ اس چیز کی دوا کھا رہے ہیں کہ اس چیز کی، ہم جیسے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک جو اس کی روٹ کاز ہے، جو اس کی جڑ میں خرابی ہے، اگر آپ اس کو ٹھیک کر لیں گے تو آپ کو یہ الگ الگ دوائیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، تو یہ سب ملی ہوئی، کیونکہ یہ اتنی کمپلیکیٹڈ بیماریاں ہیں کہ یہ ایک وجہ سے نہیں ہوتی، اس میں بہت ساری وجوہات جاتی ہیں. سو یہ ایک گولی سے ٹھیک نہیں ہو سکتی. اب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ آپ کا جو ٹریٹمنٹ ہے یا جس ٹریٹمنٹ کو آپ وہ کر رہی ہیں تو اس سے یہ کہ نہ ہی گولیاں کھانے کی ضرورت ہے، نہ ہی انسولین لینے کی، اور شوگر کنٹرول رہے گا یا ختم ہو جائے گا. آپ یہ ہاں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کی باڈی میں کیپیسٹی ہے کہ آپ اس کے اپنی ہارمونز کو اپنی لائف سٹائل سے، اپنی خوراک سے، کس طریقے سے آپ کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، اور کس طرح آپ سوتے ہیں، کس طرح آپ موو کرتے ہیں، آپ اپنے جسم میں کو نارمل کی طرف لے آئیں گے. اگر آپ اس کو نارمل کی طرف لے آئیں گے تو پھر آپ کا بلڈ پریشر بھی کم ہو جائے گا، آپ کا وزن بھی کم ہو جائے گا، آپ کی شوگر بھی کم ہو جائے گی. میں نے اپنے تجربے میں یہ دیکھا ہے کہ جو جوان لوگ ہیں، میرے کچھ مریض ہیں جو 30s میں ہیں، جو میرے پاس آئے تھے، بہت بیمار تھے، ذیابیطس بہت، تو وہ بہت 2-3 مہینے میں جب وہ یہ کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی اسٹرکچرل ڈیمیج نہیں ہوا ہوتا. یہ اب نیا ان میں شروع ہوا ہے نا، تو ان کا کوئی، مگر جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں، جو ہماری عمر کے جو لوگ ہیں، ان میں بہت وقت لگتا ہے. 3 سال لگ گئے، 6 مہینے، 8 مہینے، 12 مہینے لگ گئے، مگر وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ بہتر ہو جاتے ہیں. بہت سارے مریض ہیں اور بہت دفعہ آپ کو دوا کھانے کی ضرورت پڑتی ہے. اگر نہیں کوئی ٹھیک ہو رہی کوئی چیز تو پھر کیوں دوا نہیں کھانی ہے، آپ نے کھانی ہے. مگر کم از کم آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ اگر دوا کی ضرورت نہیں ہے اور جو آپ دوا کے بغیر ٹھیک کر سکتے ہیں اپنی خوراک اور اپنے باقی جو لائف سٹائل ہے اس کو ٹھیک کر کے، تو وہ ٹھیک کر لیں. اور اگر 5-10% رہ گیا کہ آپ کو کھانے کی ضرورت ہے تو آپ وہ کھائیں. میں خود ہائی بلڈ پریشر کی دوا کھاتی ہوں. ٹھیک ہے، میری 30 سال کی عمر سے ہائی بلڈ پریشر کی دوا کھا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اور میں حالانکہ خود اپنا علاج کر رہی ہوں مگر میں اپنا بلڈ پریشر ٹھیک نہیں کر پا رہی، تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. میں کہتی ہوں بلڈ پریشر تو ہائی نہیں ہونا چاہیے، وہ تو بڑی خراب چیز ہے. مگر خدا کرے کہ آہستہ آہستہ کوشش کرنے سے جو جڑ کی بیماری ہے وہ ٹھیک ہو جائے. مگر ہماری عمر میں ذرا وقت لگتا ہے. ٹھیک ہے، مگر جو سمجھنے کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا لائف سٹائل جو ہے نا وہ بدلنے کی ضرورت ہے. دیکھیں نا، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ چیزاں بھی زیادہ اتنی
मिलावट वाली और वैसी नहीं होती थी, इतनी केमिकल्स वाली नहीं होती थी, क्योंकि वो वहीं लोकली बनती थी और लोकली प्रोड्यूस हो जाती थी। पकौड़े वहीं पकौड़े कोने की दुकान वाला बनाता था और शाम तक वो पकौड़े बेच के फिर वो घर चला जाता था। मगर अब पकौड़े आपको लिफाफों में और डिब्बों में मिल जाते हैं, है ना, आप उसमें जाएं आपको मिल जाते हैं। तो उनको लिफाफों में और डिब्बों में रखने के लिए 6-6 महीने तक के लिए उसमें चीज़ें मिलानी पड़ती हैं ना, जो केमिकल्स हैं, एडिटिव्स हैं। तो केमिकल्स तो अच्छी चीज़ नहीं है ना आपकी बॉडी के लिए। सो लाइफस्टाइल, खुराक बहुत ज़रूरी है। इसमें जी ये जो फास्ट फूड और ये जो आप बात कर रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल आजकल के लाइफस्टाइल में है। तो अगर इससे हट जाएं और नेचुरल फूड्स की तरफ चले जाएं, तो उससे कितना फ़ायदा होगा और किस तरह से कुछ, मतलब ये इतना ख़ास तौर पे जो यूथ है, हाँ, वो घर में मतलब खाना बना हुआ भी होगा, लेकिन हाँ, वो कहते हैं नहीं, हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, हमने बर्गर खाना है। जी जी। तो किस तरह से ये इस लाइफस्टाइल इस कल्चर को किस तरह से रिवर्स करें? हाँ भाई, आपका बहुत ज़बरदस्त सवाल है और बहुत मुश्किल सवाल है, आई मस्ट से, और बड़ा क्रिटिकल सवाल है। देखिए, ये जो फास्ट फूड है ना, ये बड़ी मार्केट रिसर्च के बाद वो बनाते हैं। इट इज़ वेरी टेस्टी, इट इज़ वेरी एडिक्टिव, ठीक है। और बच्चे ऑफ कोर्स, और अब जो बच्चे यंग लोग काम करते हैं, बाहर करते हैं, वो कहते हैं मेरे ये क्या भला क्या बात है। फिर आपकी सोशल लाइफ ऐसी है कि सब वो खा रहे हैं। मगर ये सबसे, मैं अपने मरीजों को कहती हूँ कि जो भी चीज़ किसी डिब्बे में से या बैग में से निकले वो ना खाएं। आपने बिल्कुल सही बात की कि होल फूड अगर आप खाएं, ठीक है ना। अगर आपने जूस ही पीना है तो आप फ्रेश जूस पिएं, तो वो बेहतर है बनिस्बत आपने डब्बे का ऑरेंज जूस पिया। तो फ्रेश ऑरेंज जूस, आई वुड प्रेफर कि आप ऑरेंज जूस ना पिएं, आप ऑरेंज खाएं। ऑरेंज खाना बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसमें विटामिन्स और फाइबर और सब चीज़ जो है वो आपके अंदर जाती है, वो आपके लिए अच्छी है। और वो खा के आपका पेट भर जाता है। वेरी रेयरली हैव आई सीन कि कोई 6 माल्टे बैठ के खाता है। कभी आपने खाए 6 माल्टे बैठ के? नहीं खाए ना। हाँ, नहीं खाए ना 6 माल्टे, कोई नहीं खा, क्योंकि आपका पेट भर जाता है ना। उसके साथ फोक और सब चीज़ आप जो खाते हैं, आपका पेट भर जाता है। सो ऑटोमेटिकली आपका पोर्शन कंट्रोल भी हो जाता है, ठीक है। मगर ये आपने बिल्कुल सही कहा, बच्चों को आजकल ये समझाना इज़ इम्पॉसिबल। हमारे अपने बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि क्या मुसीबत है ये, तो आई डोंट, मैं तो ये नहीं खाना चाहता, मैं तो ये ऑर्डर कर रहा हूँ, मैं तो वो ऑर्डर कर, मैं आपको, क्योंकि हम और आप, वी आर अप अगेंस्ट द मार्केटिंग मशीनरी ऑफ दीज हाई टेक फर्म्स। ये तो इनकी तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर ये लाखों डॉलर खर्च करते हैं और फिर सारी दुनिया में जो है वो करते हैं। तो कोई मुझे कहता है अच्छा आप इनको कहती हैं कि ये बहुत कॉन्स्पिरेसी है, और ये मैं नहीं ये कहती भाई। अब ये मार्केट सिस्टम है ना, कैपिटलिस्ट मार्केट सिस्टम है जिसमें आपने ये करना है, और फिर ये कन्वीनियंट भी बहुत है। लेट्स नॉट बी अननेसेसरीली कन्वीनियंट भी बहुत है। मगर मैं ये समझती हूँ कि अगर छोटे बच्चों की छुटपन से अगर आप घर में अपना माहौल बदल लें कि भाई आपने घर का पका हुआ खाना खाना है या इस तरह खाना है, या कभी कभार बाहर खा लिया, बच्चे ने कहा मैंने आइसक्रीम खानी है। मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास आते हैं जैसे मरीज़, ये जो मज़दूरों के बच्चे और ड्राइवरों का, मैं 1-2 दिन काम करती हूँ ऐसे, तो वो औरतें अपने बच्चों को लाती हैं। उन बच्चों को वही बीमारी होती है, उसको खांसी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, कमज़ोर सूखे से। तो मैंने एक ज़माने में ये करना शुरू किया कि वो लाती थी, तो मैं कहती थी कि इसको तुम खिलाओ, इसको दूध पिलाओ, इसको अंडा खिलाओ और इसको फल खिलाओ, जो फल सस्ता है। भाई रेडी पे अमरूद हैं, 50 रुपए में किलो आपको अमरूद मिल रहा है, तो वो बेचारी यूँ मेरी शक्ल देखती थी, तो आई वुड थिंक कि शायद वो भी मुश्किल है। तो मैं उसको कहती थी अच्छा ये लो 200 रुपये ले जाओ और तुम इसको बच्चे को हर रोज़ एक अंडा खिलाओ और इसको अमरूद दो और इसको ये जो है तो वो महीने के बाद आएगी तो वो बच्चा उसी तरह, उसको निमोनिया हुआ। तो मैं कहा तुमने वो खिलाया? तो कहती है नहीं जी। तो मैंने कहा क्यों नहीं तुमने इसको दिया जो मैंने तुम्हें, वो नुस्खा था, मैंने नुस्खा लिख के दिया। वो कहती है ना गोली लिख के दो। तो भाई अब कितनी तुम्हें गोलियां, कितनी दफ़ा डायरिया के लिए और निमोनिया के लिए बच्चे को, 4 साल का बच्चा, तो क्यों नहीं खिला? कहती है, और ये मैं आपको सच बात बता रही हूँ, कहती है डॉक्टर साहब वो नहीं खांदा, वो कहता है मैं चिपस खाने में।
اور نال میں بوتل پینی ہے. میں نے اس کو کہا دودھ پیا, انڈا کھوا اور اس کو امرود کھلا اور یہ پیسے لے کے جا. تو کہتی ہے نہیں جی, وہ کہتا ہے میں چپس کھانے نے تو میں بوتل پینی ہے تو جی پھر میں کی کراں. تو وہ اس کو چپس کھلا کے اور وہ چپس کھا رہے نا بچہ, تو ایسپریشنل بھی ہے نا کہ وہ دیکھتا ہے کہ جو سوٹڈ بوٹڈ بچے ہیں وہ چپس کھا رہے ہیں اور بوتل پی رہے ہیں, تو میں کیوں امرود ریڑھی سے لے کے کھاؤں. سو یہ جو ایک مارکیٹنگ کلچر ہر جگہ کے اوپر, بل بورڈ کے اوپر آپ دیکھیں کہ خوبصورت بچے چمکتے ہوئے گالوں کے ساتھ جو ہے وہ کوکا کولا پی رہے ہیں یا وہ جوس پی رہے ہیں اور وہ ڈبے کا جوس پی رہے ہیں, تو ہم اپنے بچوں کو جب ڈبے کے جوس دے کے اسکول بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کے پیو, ٹھیک ہے نا. سو یہ کلچر اٹ از اے اپ ہل ٹاسک, مگر یہ ہے کہ تھوڑا سا گھر کا ماحول اگر آپ بدلیں اور اس کو آپ کریں تو آہستہ آہستہ آئی ایم شیور ہو جائے گا, مگر ہے بہت مشکل. یہ آپ صحیح کہتے ہیں, بہت مشکل, بہت مشکل ہے. ہاں بہت مشکل ہے. ہاں بہت مناپلی بڑھ گئی ہے, بہت مشکل ہو گیا. اور پھر یہ بھی ہو گیا نا کہ جو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب میں اب آپ تھوڑی سی پرسنل انفارمیشن شیئر کرتی ہوں. میں نے اپنے گھر میں گندم پکوانی بند کر دی ہے, باجرے کی روٹی ہم کھاتے ہیں, کیونکہ گندم میں جو یہ جس کو کہتے ہیں نا گلائسیمک انڈیکس, مطلب گندم میں مٹھاس بہت ہوتی ہے جو آپ کی انسولین کو بہت سپائک کرتی ہے, اور باجرے میں کم ہوتی ہے. ٹھیک, تو ہمارے گھر کے جو لوگ ہیں ملازم اور دوسرے, تو انہوں نے ایک بڑے خفا ہوئے کہ لو جی سانو باجرے تھی, ایسی تو نہیں باجرے تھی. اچھا سوری. تو میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے لیے گندم کی روٹی بناؤ, میرے لیے باجرے کی بناؤ. تو آپ دیکھیے کہ 4 دن کے بعد ان کو لگا کہ اگر یہ بی بی آپے کھاندی پئی ہے تو کوئی صحیح گل ہوئے گی, تو وہ بھی باجرے دی روٹی کھانا شروع. سو دیر آر ویز ٹو میک اٹ ہیپن. ہاں سوری. میڈم میرے چھوٹے سے 2 سوال ہیں. جی جی ضرور. کھانے کے حساب سے ایک پرائمری پیشنٹ ہے ڈائبٹک کا ہے, ابھی اس کو کمپلیکیشن ہو گئی ہے, کڈنی فیلئر میں چلا گیا ہے. اب اس کے لیے کون سے فروٹ اور ویجیٹیبلس جو ہو گئی اور کون چیزیں ہم کھلا سکتے ہیں, کون چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ ہم انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ, ایک تو یہ رمضان شریف والی یہ نہیں, جو ریگولر میں کوئی کرنا چاہے اسپیشلی ڈائبٹک پیشنٹ ہے, تو کیا ہم بریک فاسٹ کو اسکپ کر کے تھوڑا لیٹ کر سکتے ہیں, جیسے لیٹس سپوز ہم نے 6 یا 8 بجے PM کو کھا لیا, پھر ہم مارننگ میں 10 AM کو کھا لیں, اس سے ڈائبٹیز کو مینٹین رہتی ہے, 70-80 پہ رہتی ہے, تو ہم اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اس کے حساب سے. تو دیکھیے جہاں تک کڈنی کا ہے کہ کڈنی فیلئر ہو گیا, میں کڈنی اسپیشلسٹ نہیں ہوں, ٹھیک ہے. ہاں کمپلیکیشن ہو گئی نا ڈائبٹیز, تو آپ جو کڈنی یہاں پہ جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں نا وہ بہت کام آتے ہیں. سو کڈنی کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے یہ بات کریں, ٹھیک ہے. جہاں تک میری سمجھ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جو چیز بھی کڈنی کے لیے برڈن سم ہے نا, اس کے لیے مشکل کریٹ کرتی ہے, وہ نہ کریں. عام طور پہ جب کڈنی فیل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پروٹینز کا وہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے, کہتے ہیں کہ پروٹین کا وہ کرنا, تو پروٹین کم کر دیں, کہتے ہیں گوشت کم کر دیں اور پروٹین کم کر دیں. جہاں تک کہ یہ کاربوہائیڈریٹ کا تعلق ہے تو کڈنی فیلئر ہے یا نہیں ہے, کاربوہائیڈریٹس کم ہونی چاہیے, کیونکہ یہ تو بڑی لیتھل چیز ہے, تاکہ انسولین جو ہے وہ کم رہے. جب میں کہتی ہوں کاربوہائیڈریٹ کم ہونے چاہیے تو شوگر کی مجھے اتنی فکر نہیں ہے, میں انسولین کی بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. مگر جب کڈنی ڈیزیز ہو گئی ہے تو جو کڈنی کا گردے کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے اس سے ضرور رجوع کریں. میں بالکل کچھ اس بارے میں اوتھینٹیکیٹ نہیں کر سکتی, یہ میری اسپیشلٹی نہیں ہے. دوسرا جو آپ نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا کہا, بالکل آپ نے صحیح بات کی. دیکھیے 24 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے نا, تو جن لوگوں نے ریسرچ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ 14 گھنٹے تک فاقہ کر لیں یا 14 گھنٹے کا روزہ رکھ لیں, تو ان 14 گھنٹے میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے کھانا بند کیا تو کھانے کے 2-3 گھنٹے تک آپ کی باڈی اور انسولین آپ کی جسم میں رہتی ہے, کیونکہ وہ اس کو کچھ کر رہی ہے نا, اس کو سنبھال رہی ہے, اس کو سمیٹ رہی ہے, اس کو بند کر رہی ہے, اس کو رکھ رہی ہے. تو اس لیے جو ایک ٹیسٹ کرتے ہیں ہم, آپ نے شاید سنا ہوگا, آپ کے یا اپنے ڈاکٹر سے پوچھ لینا, گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کہتے ہیں, سنا ہوگا اس ٹیسٹ کا, جو ذیابیطس کے لوگ ہیں ان کا ہوتا ہے. تو وہ ہم 2-3 گھنٹے تک خون چیک کرتے رہتے ہیں کہ کتنی شوگر ہے, کیونکہ عام طور پہ نارملی اگر آپ کا سسٹم صحیح کام کرتا ہے تو 2.5 گھنٹے
90 منٹ سے 120 منٹ تک آپ کی بلڈ شوگر نارمل پہ چلی جانی چاہیے اور انسولین بھی نارمل پہ چلی جانی چاہیے. ٹھیک ہے. سو 3 گھنٹے یہ ہو گیا. تو اگر آپ نے 8 بجے رات کو کھانا کھایا ہے اور پھر آپ 11 بجے تک یہ سب چیز آپ کی انسولین کم ہو گئی ہے, تو جب آپ کی انسولین 3 گھنٹے میں کم ہو گئی ہے اور اگر آپ پھر بالکل کچھ نہ کھائیں, ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی انسولین کم رہے گی. آپ 11 بجے سے سو کے صبح 6-7 بجے 8 بجے اٹھیں تو پورے 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے آپ کی انسولین کم رہی ہے. وہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ جب آپ کی انسولین کم ہو جاتی ہے تو دوسری اچھی ہارمون, جیسے میں نے بتایا گروتھ ہارمون, دوسری ہارمونز نکل آتی ہیں اور وہ پھر کام ٹھیک کرتی ہیں. اگر آپ نے رات کے 12 بجے کہا کہ میں پھر دوستوں کے ساتھ گیا ہوں اور میں یہ کھا لیتا ہوں اور میں نے تھوڑے کباب کھا لے, کباب تو پھر بھی پروٹین ہے, وہ اتنی بری نہیں, مگر اگر آپ نے حلوہ کھا لیا یا مٹھائی کھا لی یا میٹھی چیز کھا لی یا روٹی کھا لی یا پراٹھا کھا لیا, تو آپ نے اس کو پھر اٹھا کے کام پہ لگا دیا کہ چلو اب سونے کا وقت نہیں ہے تم پھر اٹھو کام. تو وہ صحیح بات ہے. اگر آپ یہ 8 گھنٹے 10-12 گھنٹے, تو 8 بجے اگر آپ نے کھانا ختم کیا ہے تو آپ صبح 8-9 بجے 10 بجے تو کیا ہوگا, 8 بجے تک 12 گھنٹے ہو گئے نا, تو 2 گھنٹے تک آپ اور نہ کھائیں تو 10 بجے تو 14 گھنٹے ہو گئے. تو جن لوگوں نے ریسرچ کیا انہوں نے کہا کہ اگر صبح اٹھنے کے کم از کم 90 منٹ تک آپ نہ کھائیں, پانی پئیں, ٹھیک ہے, اور کھانا سالڈ نہ کھائیں تو بہت اچھی بات ہے. اور سونے سے, جس وقت آپ سونے جاتے ہیں اس سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے آپ کھانا بالکل بند کر دیں. یا ہم اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, جیسے 0 کیلریز فوڈ ہو گئے. ہاں, 0 کیلری فوڈ یہ ہے, ہاں نہیں کیلریز کی تو بات ہی نہ کریں نا. آپ اگر فوڈ پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں نا ذیابیطس میں, کیلریز کی بات نہ کریں, آپ بات کریں کاربوہائیڈریٹ کی, کیونکہ ریلیشن شپ جو ہے انسولین کا وہ کاربوہائیڈریٹ کے ساتھ ہے. 5 کیلری ہو یا 10 کیلری ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر, 500 کیلری ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر, یو ول اسپائک انسولین. ٹھیک ہے, اور وہ چیز آپ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. سو اگر آپ نے 8 بجے 7 بجے کھانا ختم کر دیا اور آپ کو 10-11 بجے پھر بھوک لگی ہے, تو آپ کو بہت بھوک لگی ہے اور آپ برداشت نہیں کر سکتے, تو آپ کی باڈی آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ آپ کی باڈی آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ کی بلڈ شوگر گر گئی ہے اور آپ کی برین جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی مجھے فیول چاہیے. ٹھیک ہے, مجھے تو پٹرول چاہیے نا کام کرنے کے لیے. تو وہ پٹرول جو ہے وہ یا تو آپ کی جو سٹورڈ شوگر ہے, جو فیٹ کی طریقے سے سٹورڈ ہے, اس میں سے واپس آپ کو نکال کے لانی پڑے گی, یا آپ کو باہر سے لانی پڑے گی. ٹھیک ہے, تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو سٹورڈ ہے وہ واپس آئے. ٹھیک ہے نا, وہ سٹور کس لیے کی تھی؟ وہ سٹور اسی وقت کے لیے کی تھی نا کہ وہ آپ اس کو واپس لے کے آئیں. تو اس کو واپس لانے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ ہاں مجھے اس وقت بھوک لگ رہی ہے, تو میں کوئی ایسی چیز کروں جس سے میری جو سٹور کی ہوئی چیز ہے, شوگر جو سٹور کی ہوئی ہے, وہ واپس نکل کے آئے. وہ کرنے کے لیے 2-3 ٹرکس ہیں, وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک ٹرک یہ ہے کہ آپ پانی پئیں جس میں آپ نے لیمو نچوڑا ہو. ٹھیک ہے, چینی نہ ڈالیں, تھوڑا سا اگر نمک ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں, چینی بالکل نہ ڈالیں, اور آپ وہ پانی پئیں. اور گٹ گٹ کر کے نہیں, آہستہ آہستہ, جیسے روٹی کھاتے ہیں نا نوالا کر کے. تو آپ دیکھیں گے کہ 2-4 منٹ کے بعد آپ کی بھوک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. آپ کی جو باڈی آپ کو کھانے کے لیے کہتی ہے وہ ایک ہارمون آپ کے پیٹ میں پروڈیوس ہوتی ہے جس کو گرینولن کہتے ہیں. وہ ہارمون جب پروڈیوس ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ کھانا لاؤ, وہ گڑ گڑ کرتی ہے اور آپ کو کھانے کی ہڑک اٹھتی ہے. آپ ڈھونڈتے ہیں کہ کھانا ہو, آپ کا سوچ بھی, خیال بھی کھانے کی طرف جاتا ہے. کوئی اور بات کرے تو آپ کا دل چاہتا ہے میرے ساتھ کوئی بات نہ کرے. مگر اگر آپ اس ہارمون کو کسی طرح 2-4 منٹ کے لیے اگنور کر دیں گے تو وہ پھر بند ہو جاتی ہے. اس کو سمجھ آ جاتی ہے. اٹ از لائک اے چائلڈ جو ماں کو کہتا ہے کہ اماں 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 اماں, تو وہ دیکھتا ہے کہ اماں نہیں دیکھ رہی تو وہ پھر کدھر اور دے پیچھے چلا جاتا ہے. تو اس کا طریقہ ایک یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ پانی پئیں اس میں لیمو نچوڑ کے, یا اگر آپ نے بالکل کھانا ہی ہے, یا آپ یہ جو قہوہ ہوتا ہے, کہوے کی پیالی, اس میں چینی نہ ڈالیں, اس میں بھی تھوڑا سا لیمو نچوڑیں اور قہوہ پئیں. یا آپ اگر کالی چائے پی لیں, ٹھیک ہے, دودھ نہ ڈالیں اور چینی, کیونکہ دودھ بھی اگر آپ 1 چمچی بھی ڈالیں گے تو اس میں بھی تھوڑی شوگر تو ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو واقعی بہت ہی بھوک لگے اور آپ نے ضرور کچھ کھانا ہے تو آپ کوئی ایسی چیز کھائیں جس میں کاربوہائیڈریٹ نہیں ہے. فار ایگزامپل ایک ابلا ہوا انڈا, میں لٹرلی اپنے مریضوں کو کہتی ہوں, وہ کہتے ہیں جی راتی انڈا, سویرے بھی انڈا کھاتا ہے, پھر میں راتی پھر انڈا کھاواں. تو میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں, کیونکہ انڈا پیور فیٹ ہے, جو اس کے اندر کی زردی ہے پیور کولیسٹرول ہوتی ہے, فیٹ ہوتی ہے, اور جو اس کے باہر ہے وہ پروٹین ہے.
ٹھیک ہے, تو آپ ایک انڈا جو ہے وہ کھا لیں, ٹھیک ہے. سو آپ کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اس کے ساتھ ڈیل ایسے کرنا ہے کہ میں اپنی انسولین اسپائک نہ کروں. انسولین آپ کی اسپائک کرے گی اگر آپ کوئی میٹھی چیز, جو ٹک ٹیکس ہوتی ہے نا جو لوگ کھاتے ہیں اپنا بریتھ ٹھیک رکھنے کے لیے, تو میری ایک مریض کہتے ہیں میں تو صرف ٹک ٹیک کھاتی ہوں. آپ دیکھیں ایک ٹک ٹیک کے اندر بھی شوگر ہوتی ہے. سو جو ٹک ٹیک بھی کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہے اس سے میری بھوک ٹھیک ہو جاتی ہے. تو ہاں ٹھیک ہو جاتی ہے نا, کیونکہ وہ تو شوگر ہے نا اس میں. سو بس دماغ میں آپ نے یہ رکھنا ہے کہ میں نے ایسی چیز کھانی ہے اور پینی ہے جس سے میری شوگر اسپائک نہ ہو. تھوڑے 1 2 3 4 دفعہ مشکل لگے گی, مگر 3-4 دن کے بعد, جیسے میں نے آپ کو کہا, رسپیکٹ یور باڈی. یور باڈی از اے ویری ویری انٹیلیجنٹ مشین. ہمیں تو ہر روز اللہ تعالیٰ کے آگے اسی شکر میں رہنا چاہیے کہ ہمارے کیا باڈی ہے. آپ کو 2 3 4 دفعہ مشکل لگے گی, مگر 1 ہفتے کے اندر آپ کا سسٹم اڈیپٹ کر جائے گا. اڈیپٹ کا کیا مطلب ہے؟ ہاں, ایڈجسٹ اکارڈنگلی. سو واٹ ول یور سسٹم اسٹارٹ ڈوئنگ, کہ جس وقت آپ کو بھوک لگے گی آپ کے جو اسٹورز میں فیٹ ہے نا وہ کنورٹ ہوگی ایز فیول فار یور برین, بیکاز اٹ از یور برین. رات کے 11 بجے who is going to, you are not going to run, you are not going to dance, you are not going to do, it is your brain that says کہ مجھے کھانا چاہیے. تو وہ کھانا برین کو آپ کے جو اسٹورز ہیں ان میں سے نکل. اس لیے جو لوگ یہ کرتے ہیں, میرے مریض جو کہتے ہیں کہ میرا تو وزن کٹ گیا جی, میرا تو وزن کٹ گیا, وہ کیسے کٹتا ہے؟ وہ اس طرح کٹتا ہے کہ ان کی وہ جو فیٹ ہے وہ باہر آتی ہے. مگر جب فیٹ آپ باہر واپس لے کے آتے ہیں کولڈ اسٹوریج میں سے نکال کے, تو وہ شوگر نہیں بنتی, ٹھیک ہے, وہ واپس کاربوہائیڈریٹ نہیں بنتی, وہ ایک اور چیز بن جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیٹونز. مگر کیٹونز بھی آپ کی برین کے لیے اور آپ کے مسلز کے لیے ایک فیول ہے. جس طرح آپ کی گاڑیاں اب بن گئی ہیں نا ہائیبرڈ کے اوپر چلتی ہیں, اسی طرح آپ کے برین اور آپ کے مسلز اور آپ کے سب چیز ہائیبرڈ کے اوپر چل سکتے ہیں. ان کو شوگر ملے تو وہ شوگر کے اوپر چل جاتے ہیں, اور ان کو شوگر نہ ملے تو وہ آپ کی فیٹ جو ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے انٹو دس انٹرمیڈیٹ فیول جو آپ کو چاہیے. تو آپ نے اپنی باڈی کو اس چیز پہ ٹرین کرنا ہے کہ وہ اڈیپٹ ہو جائے. اس میں تھوڑا وقت لگے گا, اینڈ یو ول فیل اے کپل آف ٹائمس, ٹھیک ہے, اینڈ ڈونٹ فیل بیڈ اباؤٹ اٹ, ٹھیک ہے نا. آپ کہیں گے ٹو ہیل ود اٹ, میں یہ جا کے حلوہ کھا رہا ہوں, اور آئی ٹیل یو آئی ہیو ڈن دیٹ آلسو. ہاں ہاں, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. ہاں, اور بس 80% آف دا ٹائم. سو جب آپ کی باڈی اڈیپٹ ہو جائے گی نا اس چیز کے لیے کہ کیسے اسٹور کرنا ہے اور کیسے اسٹوریج میں سے نکالنا ہے, تو وہ آپ اپنی ہارمونس کو خود مینیپولیٹ کر رہے ہیں. تو پھر یو ول بی آن یور وے ٹو میٹابولک فٹنس. میں یہ لفظ میٹابولک بار بار استعمال کر رہی ہوں بیکاز دس پرٹینس ٹو دا ہیلتھ آف ایوری سیل, ٹھیک ہے نا. ہماری باڈی بنی ہوئی ہے آرگنس کے ساتھ, ایک ہمارا جگر لیور ہے, ہمارا دل ہے, ہمارے کڈنیز ہیں, مگر یہ ہر آرگن جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے مائکروسکوپک سیل سے بنا ہوا ہے. تو جتنے آپ کے ہزاروں سے سیل سے بنا ہے, تو ان ہزاروں میں سے اگر 990 سیلز آپ کے ہیلدی ہوں گے تو آپ کا لیور ہیلدی ہوگا. اگر ان میں سے 990 سیل انہیلدی ہیں تو پھر آپ کا لیور انہیلدی ہے. سو آپ کا ایم یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جتنے سیلز کو ہیلدی رکھ سکتے ہیں اتنا. اور یہ جو سب ہے نا وہ آپ کے سیلز کی ہیلتھ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی ہارمونس کے اوپر, ٹھیک ہے. اور ان ہارمونس کو تو 17 آورس کا فاسٹنگ بہت اچھی بات ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. یو ہیو بین ویری پیشنٹ, اور آپ نے جو ہے وہ بہت اپنا وقت دیا. آئی ہوپ آئی ہیو بین ہیلپ فل.